السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اشفاق رضا محمد نے۔ ناول کا نام ہے رنگ ریز میرے، مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر، قسط نمبر 6۔ ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لو مینو۔ عباد اور رانا نکاح پڑھوانے کے لیے مولوی کا بندوبست کرنے گئے تھے۔ سجل نے برا فروختہ ہو کر ایک بار پھر نرمین سے کہا، اچھی طرح سوچ لیا ہے سجل، جب کوئی آسانی سے آپ کی خوشیاں نہ دے تو چھین لینی چاہیے۔ اب جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہو رہا ہے۔ وہ بالکل مطمئن تھی۔ سجل خاموش ہو کر رہ گئی۔ اگلے 2 گھنٹوں کے دوران نرمین اور عباد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے تھے۔ سجل اور رانا کے علاوہ عباد کے چند ایک دوست موجود تھے اور بس۔ ابا کی لاڈلی نے آج ان کے ہر لاڈ، ہر اعتماد اور ہر مان کو اسی دہلیز پہ چھوڑ دیا تھا۔ یہاں صرف دولت کی بھوکی اور اچھی زندگی کا خواب دیکھنے والی نرمین آئی تھی، جس نے جو چاہا وہ پا لیا تھا، چاہے غلط طریقے سے ہی صحیح۔ عباد کا چہرہ بھی سرشاری کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ میرب کو ساتھ لیے وہ ٹیرس پہ آ گئی۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ کچھ اماں اور طوبہ سے مل آنے کی خوشی اور کچھ ابا سے متوقع ملاقات اور معاف کر دیے جانے کی بندھنے والی امید نے حریم کو ان دنوں سرشار سا کر رکھا تھا۔ موسم اس کے دل پر اثر کرنے لگے تھے۔ میرب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے، اس کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیلتے، اس نے گاڑی کے ہارن کی آواز سنی۔ چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا۔ پاپا پاپا، میرب ریلنگ کی طرف لپکی۔ گاڑی کے ہارن سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ حریم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی میرب کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، لیکن اس طرح کے نیچے سے اس پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ وہ گاڑی سے اتر رہا تھا، سیاہ گلاسز بالوں پہ چڑھاتا وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ نکال رہا تھا، اور حریم نے تھوڑا اچک کر تعجب سے دیکھا۔ دوسری طرف سے مائرہ گاڑی سے اتر کر آئی تھی اور مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ مائرہ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ وہ دونوں یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اندر کی طرف چل دیے۔ پاپا، میرب کی آواز لان کی فضا میں لہرائی تو ان دونوں نے بے اختیار دیکھا تھا۔ میرب کی کلکاریاں گونج رہی تھی، لیکن وہ میرب کے پیچھے سے جھانکتی 2 شکوہ کناں آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جو انہیں اوپر دیکھتے پا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میرب کو اٹھائے نیچے آئی تو وہ کمرے میں ہی تھا۔ میرب دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ پاپا، آؤ پاپا کی جان۔ اس نے جھک کر میرب کو اٹھایا اور اس کا رخسار چوم لیا۔ پاپا کی جان تو ساتھ ہی آئی تھی، کہاں ہے وہ؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ بھرپور طنز پر وہ کرنٹ کھا کر پورے کا پورا ہی حریم کی طرف گھوم گیا، جو سینے پہ بازو لپیٹے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ میرو، پاپا چاکلیٹ لائے ہیں، سریا ماسی سے بولو وہ دیتی ہیں آپ کو۔ میرب کو جھک کر نیچے اتارا تو وہ ننھے قدموں سے باہر کی طرف بھاگی۔ تو کیا طنز کے تیر چلائے جا رہے ہیں؟ اب وہ حریم کی طرف متوجہ تھا۔ طنز کیا ہے اس میں؟ حریم نے شانے اچکائے اور کڑوے لہجے میں بولی، تمہاری عیاشی میرے سامنے ہے۔ میرا رشتہ توڑوا کر مجھ سے زبردستی شادی کر لی، اور پہلو میں سابقہ منگیتر بھی رکھی ہوئی ہے۔ بہت خوب، اچھی گیم کھیل رہے ہو۔ اس نے اب کی بار بہت دھیان سے حریم کے تاثرات اور لہجے کو ملاحظہ کیا تھا۔ تم بتاؤ، بسنا چاہتی ہو میرے ساتھ تو یہ جگہ خالی بھی ہو سکتی ہے تمہارے لیے، تمہاری خواہش کی خاطر۔ اس کی طرف 2 قدم بڑھا کر درمیانی فاصلہ مٹاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو نے لمحہ بھر میں ہی حریم کی سانس تک ساکن کر دی۔ بولو، منتظر ہوں میں تمہاری ہاں کا۔ کمرے کی فضا میں معنی خیز سی خاموشی کا راج تھا۔ بسنا؟ اجڑنے والوں سے بسنے کا پوچھتے ہیں؟ گناہ ملے گا کہ اجاڑنے والے بھی تو تم ہی ہو۔ حریم تنفر سے کہتی پلٹی، مگر اس کا ہاتھ تھام کر وہ زبردستی اسے روک گیا۔ بیوی بنی ہو، ماں بنی ہو، حقیقت کو سمجھو گی تو بس جاؤ گی حریم، سنجیدگی سے کہا۔ اجڑنا یا بسنا دل سے ہوا کرتا ہے، محض نام سے نہیں۔ لیکن تم جیسے دولت مند کیا جانے، دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، فیلنگز نہیں خریدی جا سکتی۔ خریدی نہیں جا سکتی، پیدا تو کی جا سکتی ہیں نا۔ اس کا ہاتھ حریم کی ہتھیلی کے عین وسط میں آ ٹھہرا تھا۔ حریم نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حریم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسی وقت دھڑام سے دروازہ کھلا تھا۔
واہ بہت خوب، مجھے ساتھ لا کر خود تم کمرے میں گھسے ہوئے ہو۔ چلو جلدی سے، اب پھپھو کو منتیں کر کر کے تیار کیا ہے میں نے، اس سے پہلے کہ یہ خوبصورت موسم بھاگ جائے، لانگ ڈرائیو ہو جائے۔ میرب بھی پھپھو کے پاس ہی ہے۔ مائرہ نے بڑی سہولت کے ساتھ اس کا ہاتھ عریم کے ہاتھ سے چھڑا لیا تھا اور افراتفری مچاتے ہوئے اسے بڑے ناز سے کھینچ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ حریم ایک ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی اپنی خالی ہتھیلی کو بس دیکھتی رہ گئی، جہاں ایک انجانا سا لمس سرسرا رہا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک اپنی داہنی ہتھیلی پر موجود انجان سا لمس لیے ساکت کھڑی رہی۔ تو کیا یہ طے تھا کہ اب زندگی ایک مسلسل امتحان بن کے گزرنے والی تھی، یا ایک تماشا؟ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ باہر سے مائرہ کی اونچی شوخ آواز آ رہی تھی، بیچ میں میرب کی کھلکھلاہٹ۔ وہ یقیناً باہر جانے کا سن کر بہت خوش تھی۔ نزہت بیگم شاید نسرین یا کوثر کو ہدایات دے رہی تھی۔ حریم کو کسی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کی سماعتیں کسی پکار کی منتظر تھیں جس میں اس کے نام کی گونج ہو۔ لیکن اس کا یہ انتظار ہی رہا۔ تھوڑی دیر کی ہلچل کے بعد کوریڈور کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے کیا؟ وہ سر جھٹکتی بستر تک آئی۔ یہ لوگ، ان کی ضروریات اور ترجیحات۔ اس نے اپنے ذہن کو اس طرف سے ہٹانا چاہا، لیکن اندر ایک عجیب سی بے چینی اور سلگنے والی سی کیفیت تھی۔ اس نے نروس سے انداز میں انگلی کا ناخن دانتوں سے کترنا شروع کر دیا۔ اسے اپنا آپ کسی فالتو اور بیکار سی چیز جیسا لگ رہا تھا، جسے کوئی خرید کر تو لے آیا تھا، لیکن اب اس کا مصرف سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گہری سانس بھرتی وہ دوپٹہ سائیڈ پہ رکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ اس کا دل و ذہن بہت بوجھل ہو رہے تھے اور اعصاب کشیدہ۔ میرب نے پارک کا شور مچا دیا تو اس نے گاڑی عبداللہ مال کی طرف موڑ دی، جہاں شاپنگ کے ساتھ پلے لینڈ اور جنک فوڈ کی سہولت بھی تھی۔ مائرہ نے سن گلاسز کے پیچھے سے ایک سرد نگاہ نزہت کی گود میں خوشی سے اچھلتی میرب کو دیکھا۔ اس کی بات آج بھی مائرہ کی بات سے آگے تھی۔ جھولے کہاں سے آ گئے درمیان میں؟ ہم تو کھانا کھانے جا رہے تھے، مائرہ نے احتجاج کیا۔ ہاں بیٹا، واپسی میں پارک چلیں گے۔ نزہت بیگم نے بھتیجی کے دل کی بات سمجھتے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی تو وہ مسکرا دیا۔ میرب بہت انٹیلیجنٹ ہے مما، اسے پتا ہے کھانا کھانے کے بعد جھولے لینا صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے۔ مائرہ دانت پیس کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چلو تم نے بھی کوئی رائڈ، کوئی سوئنگ لینی ہے تو؟ میرب کو کوائن سے چلنے والے جھولے پہ بٹھا کر نزہت بیگم کے اصرار پر وہ مائرہ کی طرف چلا آیا۔ مسکرا کر شرارت سے کہتا وہ مائرہ کا موڈ بہتر کر گیا۔ وہ دونوں پلے لینڈ ہال سے نکل کر ساتھ ہی موجود کافی ہاؤس میں آ بیٹھے۔ سوئنگ ہی تو کروایا ہے تم نے ہمارے رشتے کو، وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ کہ میں خوف کے مارے ساری عمر چیختی رہوں نا تو بھی وہ کم ہے۔ مائرہ کی طنزیہ بات پہ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ تم بار بار ہم دونوں کو گھسیٹ کر اسی فیز میں لے جاتی ہو جو کب کا گزر چکا ہے؟ طوفان گزر چکا ہے بے شک، لیکن اس کی تباہ کاریاں تمام عمر کے لیے ہیں، سمجھے تم؟ مائرہ خفیف سا بھڑکی۔ کم آن مائرہ، جسٹ فارگیٹ اٹ اینڈ موو آن۔ وہ اسے ٹوک گیا۔ تم مردوں کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے نا یوں موو آن کرنا۔ مائرہ نے سر جھٹکا۔ سیریسلی؟ تم اس ساری لایانی بحث کے لیے پروگرام بنا کر باہر آئی تھی؟ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ جذباتی ہونے لگی۔ میرا خون کھولتا ہے جب میں اس لڑکی کو اپنی جگہ پہ دیکھتی ہوں تو۔ کتنی آسانی سے تم نے اسے مجھ سے ریپلیس کر دیا نا۔ پہلا چانس تم ہی کو دیا تھا مائرہ، سارا الزام مجھ پہ مت ڈالو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہونے لگا۔ کافی ان کے درمیان رکھی ٹھنڈی ہونے لگی۔ تم نے میرے جذبات کی توہین کی، ایک بچی کو میرے مقابل لا کر جو اب بھی بن ماں کے پل رہی ہے۔ خیر جو ہو گیا سو ہو گیا، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اپنی سرشت سے مجبور ہو کر بے اعتنائی سے کہہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر درمیان میں سے ہی اپنی بات بدل گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا مگ اٹھا کر کافی پینے لگا۔ آئی ایم سوری، مائرہ نے گہری سانس بھر کے خود کو معتدل کرتے ہوئے معذرت خواہانہ کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ زندگی اس دائرے جتنی نہیں ہے مائرہ جس میں تم نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے۔ باہر نکلو اس خود ساختہ مدار سے، بہت کچھ رکھا ہے تمہارے لیے اس دنیا میں۔ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بے دلی سے مسکرائی۔
اب تو پکا سوچ لیا ہے زندگی سے سب کچھ وصولنے کا، کیونکہ کھونے کو کچھ باقی پاس رہا ہی نہیں۔ تم دیکھتے جاؤ بس۔ دیٹس لائک اے بریو گرل۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا، ان کی کافی ختم ہو چکی تھی۔ چلو چل کے میرب کو دیکھیں، مما کو تنگ ہی نہ کر رہی ہو۔ وہ بل پے کرتے ہوئے بولا تو مائرہ کے چہرے کے عضلات ذرا سے کھینچے۔ یہ 1.5 فٹ کی فتنی ان کے درمیان سے کبھی ہٹنے والی نہیں تھی۔ پاپا، میرب نے ان دونوں کو آتے دیکھ کر اپنے بازو واہ کر دیے تو وہ ہنستے ہوئے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور اسے ڈونلڈ ڈک پر سے اٹھا کر شانے سے لگا لیا۔ میں تو تھک گئی ہوں بھائی کھڑے ہو کر، بچوں کو تو جتنے بھی جھولے جھلا دو ان کا دل نہیں بھرتا، نزہت بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مائرہ کے ساتھ چکن چلیں، کچھ آرڈر کریں، میں بس ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے آئیڈیا دیا تو نزہت بیگم استفہامیہ نظروں سے مائرہ کو دیکھنے لگی۔ یہاں آ کر بھی تم نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ ہی بنا کر رکھنی تھی، تو گھر ہی اچھے تھے ہم۔ مائرہ نے منہ پھلایا۔ ہم میرج کو انجوائے کروانے لائے ہیں باہر، جب بچے ساتھ ہوں تو پھر انہی کی پسند کو ترجیح دینی چاہیے۔ واپسی پر بچے منہ بسورتے ہوئے ہی جائیں تو کیا فائدہ اتنی خجل خواری کا۔ وہ مائرہ کو سمجھا رہا تھا۔ نزہت بیگم نے مائرہ کا ہاتھ تھام کر غیر محسوس طریقے سے ہولے سے دبایا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم چل کے آرڈر کر لیتے ہیں، مس کال پہ آ جانا بس تم۔ مائرہ بد دلی سے ان کے ساتھ خودکار سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ انہیں گراؤنڈ فلور پہ موجود ریسٹورانٹ میں جانا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے پھپھو؟ وہ خودکار سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتے ہوئے ان سے الجھنے لگی۔ صبر کرو مائرہ، پہلے ہی تمہاری ایک غلطی سے عمر بھر کی مصیبت ہمارے گلے پڑ چکی ہے، نزہت بیگم نے اسے ٹوکا۔ ان کا اشارہ یقیناً حریم کی طرف تھا۔ اس لڑکی کو تو میرا دل کرتا ہے کہ گولی مار دوں، وہ اس قابل تھی کہ اسے مجھ پہ ترجیح دی جاتی۔ حریم کے ذکر پر وہ تپی تھی۔ نزہت بیگم نے ریسٹورانٹ میں نشست سنبھالتے ہوئے مشورہ دیا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ اس بار ذرا صبر اور برداشت سے کام لو۔ تم تو ایک چھوٹی سی بچی سے ہی ہار گئی تھی، اب تو مقابلے میں اس کی بیوی بھی آ چکی ہے۔ ان کے ناصحانہ انداز پر صدا کی جلد باز اور اکھڑ طبیعت مائرہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کیا وقت واپس نہیں آتا مائرہ؟ لیکن آنے والے وقت کو ہم حکمت اور دانش مندی سے اپنے اختیار میں ضرور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اونگ آ گئی تو 1 گھنٹہ کیسے گزرا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک دم سے آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ جلایا اور اٹھ گئی۔ واش روم جا کر فریش ہونے اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد ذہن میں کچھ طے کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر میں چھائی خاموشی بتا رہی تھی کہ ابھی وہ لوگ لوٹے نہیں تھے۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بی بی کچھ چاہیے؟ نسرین اسے دیکھتے ہی مستعد ہوئی۔ نہیں، وہ ڈرائیور باہر ہی ہوگا، وہ ہچکچائی۔ جی، چھوٹے صاحب تو اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں، ڈرائیور گھر پہ ہی ہے، اس نے بتا کر حریم کو استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اچھا ذرا ڈرائیور سے کہو مجھے کہیں جانا ہے 10-15 منٹ تک۔ جی میں ابھی کہہ کر آتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی اور حریم سے پہلے کچن سے نکل گئی۔ حریم نے رکی ہوئی سانس گلے سے آزاد کی۔ گڈ ورک حریم، یہ تو آسان ہے بہت۔ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ اب وہ خود کو پرجوش اور ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تو وہ بھی جو دل چاہے گا وہی کرے گی۔ کوئی روک کر تو دکھائے، میں بھی جو جی چاہے گا کروں گی۔ تنفر سے سر جھٹکتے ہوئے اس نے وارڈروب میں لٹکے اپنے کپڑوں میں سے چن کر خوبصورت سا جوڑا نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ اس نے راستے میں گاڑی رکوا کر شاپنگ مال سے جلدی جلدی طوبہ اور اماں کے لیے 2 مہنگے سے سوٹ خریدے۔ طوبہ کے لیے پیارے سے میچنگ ایئر رنگ اور کچھ بالوں کے کلپ، اور گاڑی میں آ بیٹھی۔ ڈرائیور کو میکے کا ایڈریس بتایا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ ادھر ہی رہیے گا، گاڑی اندر نہیں جا سکتی، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں۔ اس نے مین روڈ پر گاڑی رکوا کر اترتے ہوئے ڈرائیور سے کہا تو اس نے مؤدبانہ سر ہلا دیا۔ وہ حسب عادت دوپٹے کا نقاب سیٹ کرتی شاپنگ بیگ سنبھالتی اپنے گھر کی طرف جانے والی گلی کی طرف بڑھی۔ ابھی ابا کے آنے میں 1 آدھ گھنٹہ تھا، وہ بآسانی اماں اور طوبہ سے مل کر آ سکتی تھی۔ دروازہ طوبہ نے بھاگ کر کھولا، اس دستک کو تو وہ کئی سالوں سے پہچانتی تھی۔ آپ بھی، وہ بے اختیار خوشبوؤں میں لپٹی حریم سے لپٹ گئی تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اتنی دیر میں اماں کمرے کے دروازے تک آ گئی تھی۔ وہ طوبہ کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھماتے ہوئے بےتابی سے اماں کی طرف بڑھی۔ اماں، تم پھر آ گئی ہو، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا اب ان راستوں پہ بار بار مت پلٹو۔
अम्मा, वो दौड़कर जबरदस्ती उनसे लिपट गई। बेताबी से उनका चेहरा दोनों हाथों में भर के चूम लिया। मेरी प्यारी अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? यही घर तो मेरी कुल कायनात है। घर से भागते वक्त या दोस्तियां गांठते हुए बेटियां ये सोच लें तो रोना ही किस बात का है। अम्मा का लहजा तल्ख और भीगा हुआ था। उनकी बात पर हरीम तड़प उठी। अम्मा, आप तो ऐसा मत कहें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे बेगुनाही की सजा दी है अब्बा ने। अपनी बेएतबारी का भरम रखा है, बदएतमादी निभाई है उन्होंने। बस, वो रोने लगी थी। शाबाश, तो ये चक्कर चल रहा है मेरे पीछे। दरवाजा खुला था। अब्बा कब मोटरसाइकिल घसीटकर अंदर लाए किसी को पता नहीं चला। अब्बा, वो साकत खड़ी रह गई। उसे होश अम्मा के पहले धक्के से आया था। चली जा, निकल जा यहाँ से, अब तेरा कुछ नहीं यहाँ पर। वो तड़प उठी। अम्मा, ये जुल्म मत करे मेरे साथ, मैं तो खुद जुल्म का शिकार हुई हूँ। ज़ाहिदा, इसे कहो यहाँ से दफा हो जाए। मैं इसकी सारी बकवास सुन चुका हूँ और मुझ पर इन माफियों तलाफियों का कोई असर नहीं होने वाला। जो होना था वो हो चुका। अब ये गंद उठाकर बार बार इस दहलीज पे मत लाओ। अब्बा, आप जानते थे कि मेरा कसूर नहीं है, फिर भी आपने मुझे उस शख्स के साथ रुखसत कर दिया। वो गिड़गिड़ाई। बेटियों का नाम गैर मर्दों की जुबानों पर आ जाए तो बाप भाई के लिए मर मिटने का मुकाम होता है। इसे बता दो ज़ाहिदा बेगम, और ऐसी बेटियों की मैयतें जब एक बार घर से निकाल दी जाएं तो फिर वापसी की कोई सूरत बाकी नहीं रहती। अब्बा का दिल सख्त हो चुका था। करख्त लहजे में कहकर अम्मा को खशमगी नजरों से देखते हुए वो हरीम को एक नजर देखे बिना अंदर चले गए थे। ये वो मुस्तफ़ा अहमद तो ना थे जो बेटियों पे वारी सदके जाने के लिए पूरे खानदान में मशहूर थे, जिन्होंने अपनी बेटियां खानदान भर के बेटों से लाडली रखी हुई थी। उनके अंदर जाते ही अम्मा ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अम्मा, बैठने भी नहीं देंगी करमोजली बेटी को? एक गिलास सादा पानी भी नहीं पूछेंगी? वो रोने लगी तो अब्बा कमरे के दरवाजे की दहलीज तक आकर दबे लहजे में गरजे। इसे कहो तमाशा मत करे, यहाँ जाकर अपने महल में आराम करे और शरबत शीरे पिए। यहाँ से दाना पानी उठ चुका है इसका। उसने तड़प कर माँ की तरफ देखा तो उन्होंने आंसू बहाते हुए हाथों से उसे बाहर के दरवाजे की तरफ धकेला। वो रोती हुई उस घर से निकली जहां उसे कभी जमीन पर गिरकर रोने नहीं दिया जाता था। आज वहां वो पूरे कद से गिराई गई थी। मायरा को ड्रॉप करके घर आए। थकी हुई मीरब तो रास्ते में ही सो गई। हरीम कहाँ है? सुरैया पानी लेकर आई तो उन्होंने यूं ही पूछ लिया, लेकिन गैर मुतवक्का जवाब ने उनका दिमाग हिला दिया। नसरीन बता रही थी वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में कहीं गई हुई हैं। नुज़हत बेगम को झटका लगा। कहीं गई हुई है? क्या मतलब? कहाँ गई है और कितनी देर हुई? उन्होंने तेज लहजे में पूछा तो मुलाजमा खाइफ सी हो गई। मैं तो आपके कमरे की डस्टिंग कर रही थी, नसरीन ने ही बताया था मुझे। 1-1.5 घंटा तो हो ही चुका है और कुछ भी बताकर नहीं गई। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए बताया तो उनकी तेवरी के बल और गहरे हुए। ये ले जाओ। उन्होंने ट्रे और गिलास की तरफ इशारा किया तो वो जल्दी से गोया जान बचाकर निकल गई। हराम खोर ना हो तो जैसे इसके बाप की गाड़ी और ड्राइवर है। सैरों पे निकली हुई है मोहतरमा। इसे तो आज मैं बताती हूँ। मैं उसे यहाँ से निकालने के चक्कर में हूँ और ये यहाँ की मालकन बन रही है। वो तनफ्फर से वहीं बैठी सोच रही थी। उनका इरादा आज हरीम की अच्छी तरह क्लास लेने का था। बेटे को नीचे आते देखा तो बाआवाज बुलंद बोली, तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है, कुछ पता है कि कहाँ गई है? उसके कदम आहिस्ता हुए। हैरत से उन्हें देखा। कहाँ गई है? वो तो यही समझ रहा था कि हरीम हस्बे आदत और शौक किचन में घुसी होगी। यही तो पता नहीं है। और इसे देखो, कुछ भी बताए बिना हमारे घर से निकलते ही कहाँ निकल गई है। गाड़ी पे गई है? वो मोबाइल निकालते हुए पूछ रहा था। जाहिर है नई नई अमीर हुई है, सारे ही शौक पूरे करेगी ना, चाहे चोरी ही सही। नुज़हत बेगम नापसंदीदगी से बोली। भतीजी की आजर्दगी का असर अभी तक उनके दिलो जहन पर ताज़ा था। शफकत का मोबाइल भी ऑफ जा रहा है, वो बड़बड़ाया। उसने ड्राइवर को कॉल मिलाई थी। ड्राइवर को कॉल मिलाकर अब तुम उससे पूछोगे कि वो तुम्हारी बीवी को कहाँ लेकर गया है? हद हो गई, अब ये इज्जत रह गई है हमारी। नुज़हत बेगम ने उसे घुरका तो वो खफीफ सा हुआ। उसे ध्यान आया कि हरीम के पास मोबाइल नहीं था। उसे अपनी कोताही पर अफसोस हुआ। उसे हरीम को मोबाइल लेकर देना चाहिए था। कभी अचानक राब्ते की जरूरत पेश आ सकती थी, जैसे कि आज। परेशान मत हो, अभी आ जाती है। शॉपिंग के लिए गई होगी।
ड्राइवर गाड़ी साथ है, डोंट वरी, मैं भी देखता हूँ। वो अपनी परेशानी छुपाते हुए मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली देता बाहर की तरफ बढ़ा। यही तो फिक्र है, टूट पुंजियों की औलाद गाड़ी लेकर ऐसे उड़ रही है जैसे बाप की कमाई से जहेज में लेकर आई है। उसे हरीम के पीछे बाहर जाते देखकर वो नागवारी से ऊंची आवाज में बोली, मगर वो अनसुनी करता बाहर निकल गया। उसे तो आज मैं बताती हूँ। उनका इरादा आज अच्छी तरह से हरीम की तबीयत साफ करने का था, सो जमकर वहीं बैठी रही। वो बहुत टूटी फूटी कैफियत में सारे रास्ते ड्राइवर से मुंह छुपाए चादर में रोते हुए आई थी। वो तो शुक्र था कि उसने ड्राइवर को वापसी के लिए रोक लिया, वरना उसे यूं देश निकाला मिलने पर घर वापसी का एड्रेस भी पता नहीं था। अकेली तो शायद सड़कों पे ही रुलती रहती। अब्बा तो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उसकी वापसी कैसे होगी। क्या मैं क्या आई बेटी के साथ ये सलूक किया जाता है? उसे खड़े कदमों सूखे मुंह वापस लौटा दिया जाता है। मेरे प्यारे अब्बा, आप ऐसे जालिम तो कभी ना थे। उसकी आंखें चादर के पीछे सावन बरसा रही थी, मगर उसके सवालों के जवाब देने वाला उससे सभी रिश्ते तोड़ और मुंह मोड़ चुका था। वो चादर से चेहरा रगड़कर शिकस्त और रिख्त के निशान मिटाते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। नहीं है? क्या मतलब, नरमीन नहीं है घर में? अब्बा जबरदस्ती मुस्कुराए, जैसे इस सदमे से बचने के लिए किसी झूठी तसल्ली की पनाह, किसी झूठे बहाने की आड़ लेना चाहते हो। प्यारे अब्बा, आप कहा करते थे कि बेटियां फूल होती हैं और फूलों की नाकदरी करने से इंसान की बदज़ोकी और बदफितरती जाहिर होती है। तो अब आपकी ये पाकीज़ा और खानदान भर से अलग सोच कहाँ गई अब्बा? आपने हमें बेटों से बढ़कर मान दिया, खास तौर पर मुझे। मेरी फ्रॉक, सैंडल, पेंसिल बैग से लेकर पढ़ाई के सब्जेक्ट और कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे मेरी मर्जी से चुनने का इख्तियार देने वाले अब्बा, जब मेरा आइंदा जिंदगी गुजारने का फैसला करने का वक्त आया तो आप एकदम से वही रिवायती बेटियों के बाप क्यों बन गए? और मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी इसका इख्तियार आपने अपने हाथ में क्यों ले लिया? अगर यहाँ जुल्फी की जगह कोई पढ़ा लिखा और अच्छा कारोबारी इंसान होता तो शायद मैं हाँ कर भी देती अब्बा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा कि तराजू के 2 पलड़े बेईमानी से बराबर करने पर कोई सवाब नहीं मिला करता। मैं और जुल्फी तराजू के वही 2 पलड़े थे अब्बा, जो कभी भी बराबर ना हो पाते, माँ सिवाय बेईमानी से रिश्ता जोड़ने के। अपनी मोहब्बत और मेहरबानियों का सिला किसी की जिंदगी मांग कर नहीं लिया जाता। मैं खुश हूँ और आपको भी तमाम उम्र परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने जिस शख्स को हमराही के लिए चुना है वो शक्ल सूरत, तालीम या पैसे के लिहाज से किसी एक भी खूबी में मात नहीं खाता। अब्बा, अगर आप मेरी छोटी सी दरख्वास्त मानकर इबाद से मिल लेते तो मुझे ये इंतहाई कदम ना उठाना पड़ता। लेकिन बात यही है कि वालिदैन सारी उम्र बच्चों की हर बात मानकर उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला अपने हाथ में रख लेते हैं। जुल्फी किसी भी तौर मेरे काबिल ना था अब्बा, वरना मैं आपकी ज़ुबान का पास रखने की कोशिश ज़रूर करती। दुआओं में याद रखिएगा। माफ़ी की ख्वास्तकार आपकी बेटी नरमीन मुस्तफ़ा। अब्बा ढह गए। हरीम ने रोते हुए उसका आखिरी खत पढ़कर सुनाया था। अम्मा छाती पीटने लगी। हाय नरमीन, तुझे मेरी आह लगे, हमारे बालों में खाक डाल गई तेरा सत्यानाश। और हमेशा की तरह बेटियों के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल ना करने वाले अब्बा की आज जुबान तो क्या, पूरे ही वजूद पर लर्जा तारी था। वो अम्मा को क्या रोकते टोकते, उनका तो अपना रुआं रुआं आज नरमीन मुस्तफ़ा के लिए बद्दुआ बना हुआ था। कहाँ से आ रही हो? वो गम की शिद्दत बर्दाश्त करके आई थी, अब खुद फरामोशी की कैफियत में थी। नुज़हत बेगम ने लाउंज में ही रोक लिया तो बुरी तरह चौंकी, और चौंक तो उसकी हालत देखकर नुज़हत बेगम भी गई थी। रो रो कर सूजी हुई आंखें, सफ़ेद पड़ती रंगत और खुद में गुम वो जैसे इर्द गिर्द से बेपरवाह होकर चल रही थी। उनके बाआवाज़ बुलंद टोकने पर वो गड़बड़ा सी गई। जी, मैं पूछ रही हूँ कि हमारे घर से निकलते ही कहाँ गई थी और किससे मिलके आ रही हो? वो शक्को शुबे से लबरेज लहजे में पूछ रही थी। हरीम के हवास आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगे। कुछ कोड़े वो अभी रूह पर खाकर आ रही थी। उन्हीं की तकलीफ नहीं गई थी कि नए सिरे से उन्हीं जख्मों को फिर से उधेड़ा जा रहा था। मैं अम्मा से मिलने गई थी, उसने टूटी फूटी वजाहत दी। क्यों? किससे पूछ कर गई थी? और ये ड्राइवर तुम्हारे बाप का नौकर है क्या कि अपने इशारों पर नचा रही हो उसे? नुसरत बेगम ने तुनक कर कहा। वो पहले ही रूहानी और जहनी टूट फूट का शिकार थी, अब तो बिल्कुल ही ढह गई।
وہ جو تمہارا نام نہاد کاغذی شوہر ہے نا، دولت کے لالچ میں اپنی بہن کی طرح تم نے بھی جسے بے وقوف بنا رکھا ہے، وہ بھی بے خبر ہے کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں کس سے ملنے گئی ہوئی ہے۔ وہ تنفر سے گویا ہوئی۔ وہ ایک ہی بار میں اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دینا چاہتی تھیں، تاکہ وہ کبھی ان کے سامنے آواز بلند کرنے کی ہمت ہی پیدا نہ کر سکے۔ کچھ آ کے حق بات کرنا۔ میں نے کہا نا کہ میں اپنے گھر گئی تھی اپنے ماں باپ سے ملنے۔ حریم نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے بمشکل کہا، لیکن وضاحتیں وہاں کارگر ہوتی ہیں جہاں سامنے والا آپ کے متعلق اچھے خیالات رکھتا ہو، اور یہاں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ یہ بہانے جا کر اپنے شوہر کو سناؤ جو پورے شہر میں ڈھونڈ کے آیا ہے تمہیں، وہ بے اعتنائی سے ہاتھ جھٹک کر بولی تھی، پھر بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ یا اللہ، حریم کا دل چاہا یہیں سے باہر نکل جائے اور پھر کبھی اس گھر میں نہ لوٹے۔ وہ من بھر کے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھاری دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا تو نیم تاریکی اور پنکھے کی ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرب کو سلا رہا تھا۔ چونک کر سر اٹھا کر دیکھا، پھر حریم کو اندر آتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ کروٹ کے بل سوئی ہوئی میرب کو شانے تک چادر اڑاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ حریم مشینی انداز میں چپ چاپ جا کر کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ تم نہیں پوچھو گے کہ میں کہاں گئی تھی؟ وہ جوتے پہن رہا تھا جب اس نے حریم کی سپاٹ آواز سنی۔ تم آ گئی ہو، یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ جانتا تھا کہ مما نے اسے آتے ہی خوب سنائی ہوں گی، پھر بھی شک تو ہوا ہوگا کہیں بھاگ نہ گئی ہوں یا کسی کے ساتھ۔ حریم شٹ اپ، وہ برہمی سے کہتا اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ اس کے پاس جا کر اسے بازو سے تھام کر اٹھایا اور درمیانی دروازہ کھول کر اسے ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ وہاں بات کرنے سے میرب کے اٹھ جانے کا ڈر تھا۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی۔ کیا فضول بکواس ہے یہ؟ لائٹ آن کرتے ہوئے سابقہ برہم لہجے میں پوچھا، پھر اس کا متورم چہرہ اور سوجی ہوئی سرخی محل آنکھیں دیکھ کر چپ رہ گیا۔ گھر گئی تھی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا تو حریم کا دہاڑے مار کر رونے کو دل چاہا۔ نہیں، تم اسی بات کو سچ مانو کہ میں گھر سے بھاگ کر کسی سے ملنے گئی تھی، کیونکہ یہ تمہاری ماں نے مجھ سے کہا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، لہجے کی تلخی و ترشی کا امتزاج اپنے جوبن پر تھا۔ کوئی جو بھی کہے بس چپ کر کے سن لو، میں تو جانتا ہوں نا کہ سچ کیا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے بہت ہمدردانہ انداز اپنایا، مگر وہ اس بری طرح ریئیکٹ کرے گی مقابل کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ چپ کر کے سن لوں؟ حریم کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ کوئی کہے کہ میں منہ کالا کر کے آئی ہوں تو میں چپ کر کے سن لوں؟ کوئی کہے کہ ڈرائیور میرے باپ کا نوکر ہے اور میں اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہوں تو مجھے خوش ہو کر اس الزام کو خود پر لینا چاہیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ حریم نے کہتے ہوئے بے اختیار غصے میں اس کی شرٹ کے کالر کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ کر جھٹکا دیا۔ تم ہو کون؟ وہ جس نے خود میری پوری زندگی کو ایک الزام بنا کر رکھ دیا ہے، اور اب مجھے مشورے دے رہے ہو کہ ہر الزام چپ کر کے سہ جاؤں؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ اس ذلت بھری زندگی کے لیے؟ حریم چیخی جبکہ وہ ساکت کھڑا اس کے غضب کو ابلتے، جوش کھاتے اور اب جذبات سے کناروں سے بہہ کر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا کالر حریم کے ہاتھوں سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں، تم جانتے ہو یہ بات، مگر آج میرے باپ نے، میرے پیارے ابا نے مجھے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیا، ایک لمحہ بیٹھنے نہیں دیا، ایک گھونٹ پانی نہیں پوچھا۔ تمہاری وجہ سے وہ مجھے بدکار، بے ایمان اور جھوٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ تم نے ان کے سامنے مجھے ایسا بنا کر پیش کیا تھا، اور اب تم کہتے ہو کہ کوئی چاہے کچھ بھی کہے تم سچ جانتے ہو، تو پھر میرے ابا کے سامنے تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں میرے لیے رحمت اور برکت والے دروازے اور دعاؤں والے لب بند کروا دیے؟ کیوں؟ وہ اس کے کالر کو جھنجھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگی۔ بس کرو اب، اس نے بے اختیار حریم کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینا چاہی، مگر حریم نے فی الفور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تسلی و تشفی کے لیے تمہارا سہارا لوں۔
وہ نفرت سے کہتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی اس پیش قدمی پر شرمسار سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ طوبیٰ کے ابا کھانا کھا لیں۔ وہ حریم کے جانے کے بعد سے اندھیرے کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہو گیا تب اماں نے ہمت کر کے ان کے کمرے کی لائٹ آن کی۔ مت پکارا کرو مجھے ان کے ناموں سے، پہلے نرمین پھر حریم اور اب یہ۔ وہ پھٹ پڑے، ان کی آواز چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج کی میز پر کھانا لگاتی طوبیٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ تیری دنیا کے دستور، کرے کوئی بھرے کوئی۔ نرمین کا کیا تمام عمر کے لیے ان دونوں کو والدین کے لیے بے اعتبار کر گیا تھا۔ دفع ہو گئی ہے وہ، اب کبھی نہیں آئے گی۔ آپ چھوڑ دیں اس کے بارے میں سوچنا، کھانا کھا لیں۔ تھوڑا سا زہر لے آؤ اس کھانے میں ملا کر زاہدہ، اس سے پہلے کہ ہماری تیسری بیٹی بھی ہمارے سروں میں راکھ ڈال جائے۔ طوبیٰ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہچکیاں روکی تھیں اپنی۔ ایسی باتیں مت کریں، آپ نے تو ہمیشہ مجھے ایسی باتیں کرنے سے منع کیا ہے۔ اماں تڑپ اٹھیں۔ غلط کرتا تھا میں، خاندان کی طرح میں بھی انہیں جوتیاں سیدھی کرنے پر لگائے رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہوں نے آہ بھری۔ اور جب کوئی اپنے غلط عمل پر ڈٹا رہے کہ وہ زیادتی کا مرتکب نہیں ہو رہا تو وہ در حقیقت سب سے زیادہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نرمین سراسر غلط کر گئی تھی تو صحیح مصطفیٰ صاحب بھی نہیں تھے۔ ایک ناپسندیدہ بندے کو اس کے سر تھوپ کر ساری زندگی کے معاملات محض اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کے لیے نہیں کیے جاتے، بلکہ جن کی زندگی کا فیصلہ ہو ان کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لیکن یہ بات انہیں کون سمجھاتا؟ آئندہ اگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس گھر کی دہلیز سے اندر قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زاہدہ یہ بات لکھ کر رکھ لو اور سلا دو اپنی بے وقوف مامتا کو، جس کا پہلے ہی وہ کافی فائدہ اٹھا گئی ہیں۔ وہ سوتے چہرے کے ساتھ کہتے اماں کو بہت کمزور لگے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ عباد کہاں ہو تم؟ آفس کو تالا لگا دوں کیا؟ میں اپنا کام دیکھوں یا تمہارا؟ وسیم سیٹھی کی کال نے ہنی مون کا سارا نشہ حرن کر دیا۔ وہ کم ہی غصے میں آتے تھے، لیکن جب غصہ کرتے تو پھر عباد کو بھی سنبھلنا پڑتا تھا۔ بتایا تو تھا 2 ہفتوں کے لیے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا پروگرام ہے۔ میرے کاروبار کی فکر مت کیجیے، آؤٹ لیٹس مینا اور فرحان کے حوالے ہے، وہ بہت اچھے سے مینج کر رہے ہیں۔ شاباش، میرا تو خیال ہے کہ تمہارا کاروبار انہی دونوں کے حوالے کر دوں، اگر اتنے ہی بے فکر ہو تم ان کی مینجمنٹ کو لے کر۔ انہوں نے طنز کیا تو وہ زور سے ہنسا۔ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں آپ۔ یہ مذاق نہیں ہے الو کے پٹھے، انہوں نے اسے گھرکا تھا۔ میں کون سا جوان لڑکی ہوں جو گھر سے باہر ہے تو آپ کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے نرمین کا بازو تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے شرارت سے بولا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر بے آواز ہنس دی۔ نرمین ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ تھوڑا بہت گھر سے چوری چھپے نکل کر نکاح کرنے کا دکھ اگر تھا بھی تو نکاح کے تیسرے ہی دن عباد کے ساتھ ناردرن ایریا کے سفر نے سب کچھ بھلا دیا۔ اصل زندگی تو یہی ہے، اپنی زندگی کو بنا کسی افسوس اور کمی کے اپنی من مرضی سے گزارنا۔ اس کا ہر دن عید اور ہر رات گویا شب برات تھی۔ اس نے عباد کو ایک روایتی امیر زادہ ہی سمجھا تھا، لیکن وہ اس سے اتنی محبت کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ فون بند ہوتے ہی وہ جی جان سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بتایا کیوں نہیں ڈیڈی کو کہ ہنی مون پہ آئے ہوئے ہو؟ نرمین نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا۔ ہاں، ان کو بتا دیتا تو جہاں لوگ کسی کی تلاش میں کنووں میں بانس ڈلواتے ہیں، ڈیڈی نے مون پہ بانس ڈلوا دینے تھے۔ وہ برجستہ بولا اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ ان دنوں تو بنا بات کے بھی ہنسی ہی آ رہی تھی۔ خوش ہونا، دیکھ لو میں اپنے کول سے نہیں پھرا ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کے شانے پہ بکھراتے ہوئے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ تم نے تو ایک کول نبھایا ہے عباد، میں تو اپنی پوری زندگی کا داؤ کھیل آئی ہوں تمہاری محبت کی خاطر، نرمین نے جواباً کہا تھا۔ یہ محبت کی ایک نگاہ اور 4 لفظوں پہ مر جانے والی قوم نہیں جانتی کہ آپ کو میری جان سے پیاری کہنے والے اکثر آپ کی جان سے پیاروں کو چھڑوا دیا کرتے ہیں، مگر ابھی وہ نئی فضاؤں میں پر پھیلانے میں محو پرواز تھی تو صرف ملن ہی حقیقت لگ رہا تھا، جدائی کا تو وہ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ وفا تو اس نے صرف اس ملن کے لیے نبھائی تھی، جن کو جدائی دے آئی تھی انہی کے ساتھ بے وفائی کا درد بھی دیا تھا۔ میں تو طے کر چکی ہوں، عباد کے آتے ہی اس کی اور مائرہ کی شادی کی تاریخ طے کرنی ہے بس۔ نصرت نے اپنا تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے قطعی لہجے میں کہا تو وسیم صاحب نے
موبائل کیلکولیٹر پہ حساب کتاب چھوڑ کر گھورتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی فضول حرکت مت کرنا، تمہارا لاڈلا کچھ اور ہی ٹھانے ہوئے ہے، نئے گل ہی کھلائے گا کوئی، ادھر تم بھائی بھتیجی کے رشتے بھی گنوا بیٹھو گی۔ او ہو آپ بھی نا، جوان لڑکے اور اڑیل گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کو بڑی ہوشیاری سے قابو کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو کیا میں اب اپنی زبان سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ زندگی میں کئی لڑکیاں پسند آتی ہیں لڑکوں کو، پر شادی تو کسی ایک سے ہی کرنی ہوتی ہے انہوں نے، تو مائرہ ہی صحیح، وہ مطمئن تھی۔ میں اسے سارے لالچ دے کر دیکھ چکا ہوں، اس کی سوئی اٹک چکی ہے اسی لڑکی پر۔ مائرہ کو بیچ میں لا کر تم بھی اپنی رشتہ داری خراب مت کرو، وہ پہلے ہی اس کے ساتھ کافی بکواس کر چکا ہے فون پر۔ انہوں نے سختی سے نصرت بیگم کو منع کیا تھا۔ میں آپ سے کہہ دیتی ہوں وسیم، میں کسی ٹوٹ پونچیے کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بننے نہیں دوں گی۔ میں نے ہمیشہ سے مائرہ کو ہی اس گھر کی بہو کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ جذباتی ہونے لگیں تو وسیم صاحب چڑ کر بولے، ذرا اپنی آنکھیں اپنے لاڈلے کو بھی لگا دیتی تاکہ وہ بھی صرف مائرہ کو ہی اپنی دلہن کے طور پہ دیکھتا۔ ان کے لطیف سے طنز پر نصرت بیگم جذبز ہوئی۔ میں نے تو ہمیشہ سے ہی یہی سوچ رکھا تھا، اور عباد کی بھی تو کتنی اچھی دوستی تھی مائرہ کے ساتھ، وہ راہ چلتی پتہ نہیں کہاں سے چمٹ گئی میرے بچے کو۔ نصرت بیگم کفے افسوس مل رہی تھی۔ وہ تو کیا چمٹی ہوگی، تمہارا بیٹا بھی کم بدنام نہیں اس فیلڈ میں۔ آپ کو تو اتنی سیریس گفتگو میں بھی مذاق سوچ رہا ہے، سر جھٹک کر خفگی سے کہتی وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں تو بیکار کی بحث ختم ہوتے دیکھ کر وسیم صاحب بھی اپنے حساب کتاب میں مصروف ہو گئے۔ اب تو اٹھا دو اس کم وقت کو، دن کے 12 بج رہے ہیں، لوگوں کے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے اور اس پوستی کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی۔ پھپھا کو آج کھانا لینے خود آنا پڑا تھا اور زلفی کو ابھی تک نیند میں دھت پڑا دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ ارے کیا کرتے ہو، کبھی تو بخش دیا کرو، صدمے میں ہے بیچارہ۔ نصرت بیگم فوراً آنکھوں میں موٹے آنسو بھر لائیں۔ صدمے میں ہے؟ 3 ماہ سے کم وقت، یا نیند میں؟ اتنی بے عزتی کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی اور نیندیں اڑ جاتی ہیں، یہ انوکھا اور ہڈ حرام ہو گیا ہے۔ نیندیں پوری کر رہا ہے، میں نے کہا تھا نا مت اڑو ان ہواؤں میں، وہ بھی اپنے نالائق اور نکمے بیٹے کی ہمراہی میں۔ چکھ لیے سارے مزے تم نے، کر لی بیٹے کی شادی پڑھی لکھی بھتیجی سے۔ پھپھا کو تو حریم کی شادی کے بعد موقع مل گیا تھا نصرت پھپھو کی بے عزتی کرنے کا۔ نصرت بیگم نے دوپٹے کے کونے سے آنسو پونچھے۔ بس کر دو زلفی کے ابا، مت چھڑکو میرے زخموں پر نمک۔ میں کیا نمک چھڑکوں گا، تمہاری بھتیجیوں نے ہی بھر بھر کے خاک ڈالی ہے ہمارے سر پر۔ کہا بھی تھا مت پڑو اس چکر میں دوبارہ، ایک بہن کسی کے ساتھ نکل گئی تو دوسری کے خواب بھی چھوٹے نہیں ہوں گے۔ مگر تمہیں تو شوق تھا عزت بیچ چوراہے میں رکھنے کا، لو اب ستھری ہو گئی۔ پھپھا کے تو مانو منہ سے کف نکل رہا تھا، 2 بار خاندان والوں کے سامنے تماشا بن گئے تھے اور کرتے بھی تو کیا، سو شور مچا کر اندر کا غبار نکال لیا کرتے تھے اور زلفی کی نیند اڑنے کے بجائے صدمے کے مارے اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نصرت بیگم نے پھپھا کی مزید جلی کٹی سننے سے بچنے کے لیے جلدی سے ٹفن پیک کر کے ان کے ہاتھ میں تھمایا، تب جا کر جان چھوٹی۔ ان کے جانے کے بعد نصرت بیگم نے جا کر بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر اس کے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ جواباً گھرکیاں اور طنز سنتے ہوئے بددستور آنکھیں موندے سونے کی اداکاری میں مصروف تھا۔ ناراضگی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ، نصرت بیگم کے لہجے میں اتنی ہی شیرینی گھلی ہوئی تھی جتنا کہ چند لمحے پہلے پھپھا کے لہجے میں زہر بھرا تھا۔ شہزادہ نہ کہو اماں، گرہن لگا چاند کہو، چونا لگا گئیں تمہاری دونوں بھتیجیاں مجھے۔ گلی محلے میں نکلنا 2 بھر ہو گیا ہے میرا، زلفی روحانسا ہو گیا۔ تجھے بھی وقت سے پہلے یار دوستوں میں شو بازی کی کیا ضرورت تھی، جب ہو جاتی شادی تو آپ ہی دنیا کو پتہ چل جاتا۔ نصرت بیگم کو بھی بیٹے کا دل ٹوٹنے کا غم تھا، تو جس کی شادی نہ ہو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، اسے خودکشی کر لینی چاہیے۔ وہ تلخ ہوا، نصرت بیگم تڑپیں۔ اللہ نہ کرے، کیا بدفال منہ سے نکال رہا ہے۔ ابا کی باتیں سن کر تو یہی لگتا ہے کہ جس کی منگنی ٹوٹ جائے اسے جینے کا کوئی حق نہیں، اور جس کی 2 منگنیاں ٹوٹیں اسے تو لازماً ہی ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ بھنایا ہوا تھا۔ تو نے بھی تو 4 پائی توڑنے میں نام پیدا کیا ہوا ہے، ہائے کم وقت مارے اتنی حسین اور پڑھی لکھی لڑکیاں ہاتھ سے گنوا دی، ہڈ حرام کہیں کا۔ تو نہ ہوا اس قابل کہ کوئی ایک تیرے لیے بھی گھر چھوڑ آتی۔
نصرت بیگم کا نزلہ اب زلفی کی ہڈ حرامی اور نالائکی پر گرنے لگا تھا۔ وہ چادر اتار کر پرے پھینکتا اٹھ گیا۔ اس گھر میں تو دکھ بھی ٹھیک سے نہیں منا سکتا انسان۔ وہ چپلیں گھسیٹتا واش روم کی طرف بڑھا۔ ارے کم وقت تمہارے 3 ماہ تو ہو گئے تجھے لیٹ کر سوگ مناتے۔ تیری کون سی طلاق ہوئی ہے جس کی عدت پوری کر کے ہی اٹھے گا 4 مہینے بعد؟ نصرت بیگم کے سارے نرم جذبات اڑ گئے۔ انہیں اکثر احساس ہوتا تھا کہ زلفی کی نالائکی کی وجہ سے قسمت ان سے دغا کر گئی تھی۔ زلفی بڑبڑاتا ہوا واش روم میں گھس گیا تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے آزردہ سی باہر نکل گئیں۔ میں سمجھا دوں گا اسے، تم فکر مت کرو۔ پال نے مارک کی شکایت سن کر نرمی سے کیتھی کو دلاسا دیا، مگر وہ شدید غصے میں تھی۔ اس نے انگلی سے منگنی کا چھلا اتار کر پال کی طرف بڑھایا تو وہ متحیر سا اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں اس رشتے کا بوجھ مزید برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی پاپا، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ پال نے آنکھ تک نہ جھپکی۔ تم ایک چھوٹی سی بات پر ہم دونوں بھائیوں کے درمیان خلیج بنا رہی ہو کیت۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے پاپا، یہاں گوروں اور کالوں میں مار پیٹ چلتی رہتی ہے، میں سمجھا دوں گا مارک کو۔ پال اسے کیتھی کی وقتی جذباتیت سمجھ رہا تھا۔ زیڈ اس وقت میرے ساتھ تھا پاپا جب مارک نے اس پر حملہ کیا، کیتھی اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی۔ وہ در حقیقت شدید صدمے اور غصے کی کیفیت میں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ڈورس نے کھنکارتے ہوئے بڑے سبھاؤ سے گفتگو میں حصہ لیا۔ پال تم مارک کو شام کی چائے پہ انوائٹ کرو، پھر بات کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ کیتھی ہاتھ سے اتارا چھلا سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیور، لیکن جاتے ہوئے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ پہ ضرور رکھ دیجیے گا۔ اس کے رکھائی سے کہنے پر ان دونوں کے منہ کھلے رہ گئے۔ اتنی جلد بازی مت کرو کیت، مارک بے شک جذباتی ہے، دماغ کے بجائے زیادہ تر ہاتھ سے کام لیتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ ڈورس نے اسے اس کے فیصلے سے باز رکھنے کے لیے مارک کی حمایت کی۔ بس کر دے مام، اگر میں آپ سے مارک کی کوئی ایک ڈھنگ کی تعریف کرنے کا کہوں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گی 3 دن کے لیے۔ کیتھی آزردہ سی مسکرائی، پھر خاموش بیٹھے پال کی طرف مڑی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، لیکن میرا یہ فیصلہ بالکل بھی وقتی یا جذباتی نہیں۔ میں نے اس سارے عرصے میں مارک کو اچھی طرح جانچ لیا ہے، وہ میرے ذہن کے مطابق لڑکا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا نام بتا دو جو تمہارے ذہن اور ذوق کے مطابق ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی جب پال کا چبھتا ہوا سوال کیتھی کی سماعت سے ٹکرایا۔ جب ہوگا تب وہ بھی بتا دوں گی ڈیڈ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے چلی گئی۔ ڈورس نے فکر مندی سے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کیتھی کو یہ فیصلہ پال کو بہت ڈسٹرب کر دے گا، اور اس نے پریشانی اس کے چہرے سے چھلکتے دیکھ بھی لی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی وقتی جذباتیت ہے کیتھی کی۔ تم ذرا مارک کی بھی تو کلاس لو، اسے بھی اپنے رویے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈورس نے ہمدردی سے مشورہ دیتے ہوئے اپنے شوہر کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ کیت کو میرے خیال میں ڈینیل ہی ٹھیک طرح سے سمجھا سکتا ہے۔ پال نے امید افزا نظروں سے بیوی کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے عباد، نرمین متفکر تھی۔ ہیں اتنی جلدی؟ خوشخبری تو نہیں کوئی؟ بیگ بند کرتے ہوئے وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے نرمین نے اس کے شانے پہ ہاتھ مارا۔ شٹ اپ، وہ بھی ہنسنے لگی۔ خود ہی تو کہہ رہی تھیں بار بار کہ گھر والوں کو شادی کی خوشخبری دے دینی چاہیے، اور اب جب واپس جا رہے ہیں گھر تو خود ہی گھبرا رہی ہو۔ وہ اس کی گھبراہٹ کا مزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم مجھے فلیٹ پہ چھوڑ جانا عباد، میں یہ جنگ و جدل والا ماحول نہیں دیکھ سکتی۔ جب سب کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے تو مجھے لے جانا گھر، نرمین نے کہا تو اس نے نرمین کا بازو تھام کر سہولت سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ اچھا، یعنی قصور دونوں کا ہے اور شیر کی کچھار میں بس میں اکیلا ہی جاؤں گا؟ عباد نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیونکہ شیر تمہارے ابا ہیں، میرے نہیں۔ نرمین مسکرائی مگر پھر مسکرا نہ سکی۔ اسے اپنے ابا یاد آئے تھے، نرمین کے پیارے ابا، اس کی ہر چھوٹی بڑی فرمائش پہ آمنا و صدقنا کہنے والے ابا۔ اس کی آنکھ بے اختیار بنا شعوری کوشش کے ہی بھر آئی۔ ارے اتنے خوفناک نہیں ہے میرے ڈیڈ، عباد نے حیران سا ہو کر بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ میرے ابا بھی بہت اچھے ہیں عباد، اس کی آواز مدھم تھی۔ عباد نے پل بھر میں ہی معاملہ سمجھتے ہوئے گہری سانس لی۔ ابا سبھی کے اچھے ہی ہوتے ہیں، بس یوں ہی ان کو ہڑکا ہوتا ہے اولاد کی خوشیوں کے بیچ آنے کا۔
وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر مزاحیہ انداز میں بولا تو واقعی وہ ہنس دی۔ عباد نے دو سراہٹ کے احساس کے لیے اس کی پشت تھپ تھپائی تھی۔ یہ اس کے ہونے کا احساس ہی تھا کہ جس کے بعد نرمین کو آگے کی منزل آسان دکھائی دینے لگی۔ آر یو کڈنگ برو؟ گھر جاتے ہوئے راستے میں ڈرائیو کے دوران اس نے بلوٹوتھ کان میں اڑستے ہوئے چھوٹے بھائی کو واٹس ایپ کال پہ شادی شدہ ہو جانے اور باقاعدہ ہنی مون منا کر آنے کی خوشخبری سنائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ مذاق کر رہے ہو نا؟ عباد اس کی بے یقینی پہ کہا لگا کر ہنسا۔ اب اس بات کا کیا ثبوت دوں تمہیں کہ شادی شدہ ہو چکا ہوں؟ نرمین نے جھینپ کر اس کے بازو پر چٹکی بھری تھی۔ گھر میں پتہ ہے کسی کو؟ وہ شدید پریشانی کا شکار تھا۔ آج واپسی ہے، وہی کیٹو سر کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی تو ہنی مون کا خمار طاری ہے میرے بھائی۔ عباد بے حد خوش تھا۔ شٹ اپ برو، ہمارے گھر کی بنیاد ہلا دی ہے تم نے۔ یہ تو گھر جا کے تمہارے سارے خمار اتریں گے، وہ ناراضگی بھرے غصے سے بولا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، سب سودوں سے دیکھ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہے میں نے، تم فکر مت کرو۔ عباد نے چھوٹے بھائی کو پچکارا تو وہ تلخ ہوا۔ فکر تو چھوٹا لفظ ہے اس حادثے کے لیے۔ میں تو وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ قیامت دیکھ رہا ہوں جس کا تم وہاں ہو کر بھی تصور نہیں کر رہے۔ نرمین کو چاہے دوسری طرف کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن عباد کی گفتگو سے جتنی سمجھ آ رہی تھی وہ اسے فکر مند کر رہی تھی۔ جب یک جان دو قالب ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھائی عباد کے اس اقدام پر اتنے تحفظات رکھتا تھا تو اس کے گھر والوں کے کیا حالات ہونے والے تھے، یہ اب آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ واپس آ کر عباد نے اسے فلیٹ میں چھوڑا اور خود اپنا مقدمہ لڑنے گھر کی راہ لی جہاں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ کیتھ، ڈینیل اسے پکارتا ہوا دروازہ بجا کے اس کے کمرے میں آیا۔ کیتھی واش روم میں تھی۔ ڈینیل کو افراتفری میں کیتھ اور مارک کا رشتہ ختم ہونے سے بچانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ اس کی بک شیلف کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیتھی کتابیں پڑھنے کی شوقین تھی، وہ اکثر اسے کتابیں تحفے میں دیتا رہتا تھا۔ ڈینیل کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کیتھی نے پچھلے ماہ 2 نئی کتابیں خریدی تھیں۔ وہ اس کے بستر کے کنارے ٹک گیا۔ یوں ہی وقت گزاری کرتے ہوئے اس نے بلا ارادہ ہی سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھینچا تو وہ کھل گئی۔ وہ مسکرا کر دوبارہ اسے بند کرنے والا تھا جب اس کی نظر دراز میں موجود چیز پر پڑ گئی۔ متجسس ہو کر ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈال کر ڈینیل نے وہ چیز اٹھا کر دیکھی۔ لمحہ بھر اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا تھی، اور جب وہ سمجھا تو گویا ہفتے آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ڈینیل نے اس سنہرے حروف سے سجی سبز رنگ کی موٹی سی کتاب کو بے اختیار اٹھا کر دراز سے نکال لیا۔ 1 بار، 2 بار، 100 بار، اس نے بے یقینی سے کتنی ہی بار انگریزی کے وہ چند حروف پڑھ لیے، مگر ہر بار اس کے جھنجھناتے ہوئے دماغ نے اس کو جھٹلایا تھا۔ وہ اسے ششدر کرنے کے لیے کافی تھا جو اس کے ذہن نے اسے سمجھایا۔ اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ کتاب کو کھولنا چاہا، اسی وقت کیتھی واش روم سے باہر نکل آئی۔ ہے ڈینی، وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ ڈینیل اس کی طرف پلٹا تو اس کے ہاتھ میں موجود کتاب دیکھ کر کیتھی کی مسکراہٹ فوری طور پر غائب ہوئی اور چہرے کا رنگ واضح طور پر بدلا۔ یہ کیا ہے؟ ڈینیل نے کتاب والا ہاتھ اوپر کر کے بے یقینی سے پوچھا تو کیتھی نے زبردستی والی مسکراہٹ کھینچ کر ہونٹوں پر سجائی۔ وہ میری ایک دوست ہے، اس سے لی تھی پڑھنے کے لیے۔ کیتھی نے آگے بڑھ کر سرسری سا لہجہ بناتے ہوئے کتاب ڈینی کے ہاتھ سے لے لی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مسلمز کی مذہبی کتاب ہے۔ ڈینی کا لہجہ ترش ہوا۔ تو کیا ہوا؟ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو اتنی دہائیوں سے ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہے ہیں تو وہ کون سی شے، وہ کون سا اعتقاد ہے جو ان کو بچائے ہوئے ہے؟ یہ صرف جنرل نالج کے لیے پڑھ رہی ہوں، تم فکر مت کرو۔ وہ کتاب واپس دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہتی، ڈینی کی فکر دور کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈینیل کا ذہن کن کڑیوں کو جوڑنے میں مصروف ہے۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں ان لوگوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی الہامی کتاب پہ غور کرو جس میں واضح اشارے ہیں کہ ہمیں ساری دنیا پہ حکمرانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن مسلمان ہے۔ ہم نے کبھی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہماری روشن خیالی ہے، نہ کہ اپنے مذہب سے لاپرواہی۔ ڈینی نے کھردرے لہجے میں کہا، میں بچی نہیں ہوں ڈینی، برا بھلا سب جانتی ہوں، تم فکر مت کرو۔
دنیا جہان کے ناولز پڑھ کر میرے ذہن پہ 2 دن سے زیادہ ان کی کہانی کا اثر نہیں رہا، تو اس کا کیا رہے گا؟ کیتھی نے لاپرواہی کا تاثر دیا۔ یہ انسانی ہاتھ اور ذہن سے لکھی گئی کتاب نہیں ہے کیتھ، وہ بے ساختہ بولا، پھر فوراً ہی بات تبدیل کر گیا۔ خیر چھوڑو، یہ مارک کا کیا معاملہ ہے؟ ڈینی نے فی الوقت اس موضوع کا سرا تھاما جس کے لیے اسے اتنی ایمرجنسی میں بلایا گیا تھا۔ اوہ، تو تمہیں اس مسئلے کے لیے امپورٹ کیا گیا ہے؟ کیتھی نے آنکھیں سکیڑی۔ اس سے پہلے بھی ہم مل کر مسائل کا حل نکالتے رہے ہیں، ڈینی نے اسے یاد دلایا۔ وہ سب چھوٹے موٹے معاملات تھے ڈینی، تم جانتے ہو ڈیڈ کی وجہ سے میں ہمیشہ مارک کی تمام تر بد تہذیبی کو نظر انداز کرتی آئی ہوں، لیکن اس بار اس نے جو حرکت کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ کیتھی کو نئے سرے سے مارک کی حرکت اور زیڈ کا بہتا خون یاد آیا تو اس کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ میں اس بار اسے اچھی طرح سمجھا دوں گا کیتھی، تم اسے آخری موقع دے دو۔ ڈینیل نے مفاہمانہ انداز اپنایا، لیکن کیتھی کسی بھی صورت انگوٹھی کے بوجھ سے خالی انگلی اور ذہن کو دوبارہ اسی بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی۔ سوری ڈینی، لیکن اب میں اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتی۔ مجھے مارک جیسا تنگ ذہن شخص اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ کبھی بھی قبول نہیں۔ کیتھی نے رکھائی سے جواب دیا تو ڈینی کی مسکراہٹ سمٹی۔ اوکے، اس نے شانے جھٹکے، پھر گویا یاد دہانی کروانے والے انداز میں بولا، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارے اس غلط فیصلے کی وجہ تمہارے مسلمان دوست نہیں ہوں گے۔ شیور، کیتھی نے بے اختیار سکون بھری سانس کھینچتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی۔ آ جاؤ، پھر کھانے کی میز پر ہمارا انتظار ہو رہا ہے۔ ڈینیل کو اس کا سکون نظر انداز کرنے کے قابل نہیں لگا تھا، لیکن فی الحال اس معاملے کو یہیں چھوڑنا بہتر تھا۔ وہ کیتھی کو ساتھ لیے کمرے سے نکل گیا۔ اب بتاؤ کب جاؤں میں بھائی صاحب کے پاس جھولی پھیلانے؟ نصرت بیگم نے بڑے خوشگوار موڈ میں عباد سے پوچھا۔ وہ 2 گھنٹے پہلے گھر پہنچا تھا۔ ابھی دوپہر کا کھانا کھا کر فارغ ہوتے ہی چائے کا دور چلا تو نصرت بیگم نے اسے گھیرا۔ وہ انجان بن کر بولا، میرا نہیں خیال کہ میرے 2 ہفتے بزنس نہ دیکھنے کی وجہ سے کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی نوبت آ گئی ہوگی۔ وسیم صاحب نے تیکھی نظروں سے بیٹے کے تاثرات جانچے اور ہلکے پھلکے طنز سے بولے، بات کو گھماؤ مت صاحبزادے، مائرہ کے رشتے کے لیے جا رہی ہے تمہاری ماں۔ وہ بھی انہی کا سر پھرا بیٹا تھا، سنبھل کر بیٹھا مگر مسکراہٹ لبوں سے جدا نہ ہوئی۔ واو گریٹ، مائرہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مائرہ کا رشتہ طے نہیں ہوا، مائرہ کا رشتہ مانگنے جا رہی ہوں، نصرت بیگم نے پیار سے اسے ڈانٹا۔ مگر میں نے کب ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اس کا رشتہ لیں میرے لیے؟ وہ شانے جھٹک کر آرام سے بولتا نصرت بیگم کو بے آرام کر گیا۔ بات کو گھماؤ مت عباد، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس گھر میں بہو بن کر اگر کوئی آئے گی تو وہ مائرہ ہی ہوگی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ چھوٹے سے اس کی مرضی پوچھ لیں اور بسم اللہ کریں، اس نے اطمینان سے کہتے ہوئے ان کا اطمینان غارت کیا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ چھوٹے سے کیوں پوچھوں، تمہارا رشتہ کیوں نہ کروں؟ میں آپ کو اپنی مرضی بتا چکا ہوں ماما، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ سب میں تمہاری بے وقوفی سمجھ کر بھول چکی ہوں۔ نصرت بیگم بمشکل اپنا لہجہ معتدل رکھنے میں کامیاب ہوئی تو وہ برجستہ بولا، لیکن میں نہیں بھولا ہوں مام، میں کل بھی نرمین سے شادی کرنا چاہتا تھا اور آج بھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اسے کیسے منہ پھاڑ کر انکار کر رہا ہے۔ نصرت بیگم نے خاموش تماشائی بنے شوہر کو معاملے میں گھسیٹا۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آ سکتی، انہوں نے ترش لہجے میں کہتے ہوئے بات ختم کی، لیکن اگلا لمحہ ان دونوں کو بھگ سے اڑا گیا جب وہ بے حد اطمینان سے بولا، اسی لیے میں نے اسے فلیٹ میں رکھ لیا ہے، یہاں نہیں لایا۔ فلیٹ میں؟ مطلب تم نے لڑکی کو رکھا ہوا ہے؟ نصرت بیگم گڑبڑائیں۔ عباد گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ لوگ خوشی سے جینے کی اجازت نہیں دیں گے تو مجبوراً چوری سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ تم نے شادی کر لی ہے اس لڑکی سے؟ وسیم سیٹھی تیزی سے اس کی بات سمجھے تھے۔ نصرت بیگم کا دل کھائی میں ڈوب کر ابھرا، انہوں نے پر امید نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں کی مرضی کے بنا ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مفاہمانہ انداز میں کہنے لگا تھا کہ نصرت بیگم برافروختہ ہو کر اس کی بات کاٹ گئیں۔ لفاظی مت کرو عباد، اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کوئی بیہودہ کام کیا ہے یا نہیں۔ آئی ایم سوری، لیکن میں یہ کر چکا ہوں، وہ بنا کسی شرمندگی کے بولا تو وسیم سیٹھی اندر سے اٹھتی تیش کی لہر دباتے ہوئے گہری سانس بھر کر رہ گئے۔
انہیں معلوم تھا جلد یا بدیر عباد کوئی ایسا قدم لازماً اٹھا لے گا۔ بچپن سے اس کی عادت تھی، ہر چیز اپنی پسند کی لیتا، چاہے بدلے میں 1000 چیزیں لے دو، لیکن عباد کی پسندیدہ چیز کی طلب وہیں رہتی جب تک کہ وہ ضد پوری نہ کر دی جاتی۔ مگر نزہت بیگم تو عورت تھیں، اوپر سے ماں۔ وہ تو سینے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے بیٹے کے چہرے پہ مذاق کے تاثرات ڈھونڈتی رہ گئیں۔ اب آپ لوگ اجازت دیں گے تو اسے یہاں لے آؤں گا، ورنہ وہیں رہ لیں گے ہم۔ وہ ساری جمع تفریق کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ عباد مذاق بند کرو، نزہت بیگم نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ مذاق نہیں ہے ماما، نکاح کر چکا ہوں میں، یہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ کہا بھی تھا کہ میرا پروپوزل اس کے گھر لے جائیں، اس کی بھی شادی طے کر دی ہوئی تھی اس کے ماں باپ نے۔ وہ خفا سا بولا تو نزہت بیگم چلا اٹھی۔ ایسی بد کردار لڑکی جو شادی طے ہونے کے باوجود اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ بھاگ آئی، اس کے لیے تم اپنا پروپوزل بھجوا رہے تھے۔ تف ہے تم پر عباد، مائرہ کو چھوڑنا تھا تو اس کے لیول کی لڑکی تو پسند کرتے۔ وہ نادم تو تب ہوتا جب اسے کوئی پشیمانی ہوتی، وسیم صاحب نے اسے دیکھ کر سوچا۔ عباد کی پیشانی پر بل پڑ چکے تھے، نزہت بیگم اب رونا شروع ہو گئیں۔ ایک ہی میرا بھائی ہے اس دنیا میں، وہ بھی چھڑا دیا آج اس لڑکے نے۔ سالوں سے انہیں لارا لگایا ہوا تھا ان دونوں کے رشتے کا۔ اب انہیں جا کر کیا بتاؤں کہ بیٹا نکاح کر چکا ہے اپنے ہی والدین کو شامل کیے بنا۔ شیم آن یو عباد، سخت مایوس کیا ہے تم نے مجھے، تمام عمر کے لاڈ پیار کا یہ صلہ دیا ہے تم نے۔ وسیم تو اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مجبوری کہ لمبی چوڑی اولاد تو تھی ہی نہیں۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا اختیار ہونا چاہیے ڈیڈ۔ تمام عمر کے لاڈ پیار کا خراج ایک ہی بار میں وصول کرنے والا رواج اب ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ شاید شروع سے ہی ظالمانہ حد تک صاف گو تھا، لیکن ان دونوں کو آج پتہ چلا تھا کہ یہ صاف گوئی ہر طرح کے معاملات میں خوبی نہیں ہوا کرتی۔ نزہت بیگم اسے کسی بھی طور معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ایک تو نرمین کا دھوکہ دے جانا، اوپر سے پورے خاندان میں تھو تھو الگ۔ مصطفیٰ صاحب کے گھر میں تو گویا صفے ماتم بچھ گئی۔ وہ سال ان کے لیے غم کا سال بن گیا۔ طوبہ کو کالج میں داخلہ لینے سے روک دیا گیا۔ حریم کی بہت چاؤ سے شروع ہونے والی کالج لیکچرار کی جاب سے ابا نے فوراً استعفیٰ دینے کا کہہ دیا۔ وہ تو پرائیویٹ کالج کے رولز کے مطابق وہ سیشن پورا کرنے تک جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی، ورنہ ابا تو اسے شاید باہر نکال کر دن کی روشنی بھی نہ دیکھنے دیتے۔ ادھر نصرت پھپھو نے بات دبانے کے بجائے واویلا مچا کر برادری کے ایک ایک بندے کو نرمین کے معاشقے اور راتوں رات گھر سے بھاگ جانے کی خبر سنائی، بلکہ سب سے پہلے گھر آ کر وہ تماشا لگایا کہ سب ادموئے ہو گئے۔ ابا کا خیال تھا کہ وہ بہن کے لیے جان دیتے ہیں تو بہن ایسے مشکل وقت میں ان کی عزت رکھے گی اور بات دب جائے گی، لیکن نصرت پھپھو نے تو نرمین کا پسند کی شادی کے لیے گھر سے چلے جانے کا سن کر 2 منٹ سکتے میں رہنے کے بعد وہ شور مچایا اور گالیاں دیں کہ الامان الحفیظ۔ ساتھ آئے پھپھا الگ دل ملا رہے تھے۔ اتنی بے عزتی کہ شادی سے چند دن پہلے لڑکی گھر سے بھاگ گئی۔ نصرت اللہ کے واسطے، وہ جاتے جاتے مجھے مار گئی ہے، تم بھی ایسا برتاؤ کرو گی تو یقین کرو قبر میں اتر جاؤں گا میں۔ ابا نے لرزتے ہاتھ دہاڑتی ہوئی بہن کے آگے جوڑے۔ بس کر دیں بھائی صاحب، آپ کو مار گئی ہے تو ہماری بھی ناک کٹوا گئی ہے برادری میں۔ اپنے ہیرا بیٹے کے لیے خاندان بھر کی لڑکیاں چھوڑ کے بھائی کا بوجھ اپنے سر لینے کی ٹھانی تھی، اور وہ بد کردار راکھ ڈال کے نکل گئی ہمارے سروں پہ۔ رونے سے لال ہوتی آنکھوں سے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا، آہستہ نصرت، سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے گی۔ اماں بیچاری کی تو آنکھ تب سے خشک ہی نہ ہوئی تھی جیسے نرمین آنکھ کی چبھن بن گئی ہو۔ میرا منہ مت کھلواؤ زاہدہ، بیٹیوں کے کرتوتوں پر ڈالے جانے والے یہی پردے تمہیں لے ڈوبے ہیں۔ نصرت بیگم دہاڑی تو اماں دوپٹے میں منہ چھپا کر خوب ہی روئیں۔ اس نندوئی کے سامنے نصرت بیگم اپنی لمبی زبان کے باوجود ہمیشہ ہی بھائی بھاوج کی عزت بناتی آئی تھیں، لیکن آج تو غضب ہی ہو گیا۔ ان کی بیٹی ان کی عزت بیچ چوراہے میں ٹھوکروں کی زد پر رکھ گئی تھی۔ میں تو تم ہی کو اہمیت دے رہا تھا بیٹی کے مقابلے میں نصرت، مجھے رتی برابر بھی گمان ہوتا اس کی طرف سے تو اپنے ہاتھوں سے زندہ نہ کاٹ دیتا اسے۔ ابا کے شانے ڈھلکے ہوئے اور آواز پست تھی۔ ناک تو ہماری بھی کٹ گئی نا برادری میں، کیا بتائیں سب کو، ہونے والی بہو گھر سے بھاگ گئی۔ پھپھا بھی صدمے کی گرفت میں تھے۔ ابا کو جیسے کسی نے کند چھری سے ذبح کیا ہو۔ انہوں نے آنکھوں میں نمی لیے پھپھا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے
تو حریم سے اپنے پیارے ابا کی یہ روحانی موت برداشت نہ ہوئی۔ وہ بلک کر رو دی۔ نصرت پھپھو اور پھپھا اٹھ گئے۔ یہی انجام ہوتا ہے خاندان بھر سے الگ ہو کر چلنے کا۔ جن کی بیٹیاں ان پڑھ تھیں وہ سب عزت سے اپنے گھروں کو سدھاری، اور بھائی صاحب چلے تھے ان سے دنیا فتح کروانے۔ موئی بے حیا اپنی ہی دنیا تسخیر کرنے نکل گئی۔ اب مجھے بھی تو بتائیں، میں سسرال میں کیا منہ دکھاؤں، کیا بتاؤں؟ نصرت بیگم کی جاتے جاتے بھی مارے دکھ اور صدمے کی زبان تھم نہیں رہی تھی۔ یہ وقت دونوں گھروں کی عزت بچانے کا ہے نصرت، عقل سے کام لو تو بگڑی بات بن سکتی ہے۔ کہو تو تمہارے پیر پکڑ کر معافی مانگ لیتا ہوں، دوسری بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں۔ ابا نے عزت بچانے کی گڑ گڑا کر آخری کوشش کی تو حریم کی سانس حلق میں ہی کہیں اٹک گئی۔ اب چاہے پاؤں پکڑیں یا ہاتھ جوڑیں بھائی صاحب، عزت کو دھبا تو وہ لگا گئی، اور یہ بھی تو اسی کی بہن ہے۔ نصرت بھائی سے سارے رشتے توڑ کر ان کی دہلیز سے نکل گئی تھی، اور ابا وہیں ڈھہ گئے۔ اماں چیخ کر حریم کو پانی لانے کا کہتی خوف زدہ سی ان کی طرف لپکیں، لیکن شاید عزت کو داغ لگا جانے والی اولاد کے ماں باپ اتنی جلدی نہیں مرا کرتے۔ وہ مردوں کی طرح زندہ اور تاعمر آزمائش کی سولی پہ لٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی مشکل تو تھی ہی، مشکل ترین بن گئی۔ لے لیا مزہ پڑھی لکھی نوکری پیشہ بہو کا، پھپھا نے گھر آتے ہی توپ کا دہانہ کھول کر رخ نصرت بیگم کی طرف کر دیا۔ زلفی تو گویا صبح سے سر منہ لپیٹ کر گھر میں پڑا ہوا تھا۔ بس کر دو زلفی کے ابا، مجھ میں سکت نہیں ہے اب، وہاں بھی بول بول کر آئی اور یہاں تمہارے کمان سے نکلے تیروں کے بھی جواب دوں۔ نصرت بیگم نے غصے سے تپے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دل تو کر رہا ہے کہ جوتا اتار کے تم دونوں ماں بیٹے کا دماغ ٹھکانے لگا دوں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اتنی پڑھی لکھی خوبصورت اور کماؤ لڑکی اس ویلے نکمے سے شادی پہ راضی کیسے ہو گئی؟ لے لیا سواد اب، بھگتنا لوگوں کی باتیں۔ پھپھا سخت تیش میں تھے۔ زلفی منہ لٹکائے کرسی پہ آ بیٹھا، وہ تو ہمیشہ سے یار دوستوں میں بیٹھ کر نرمین جیسی حسین اور نوکری پیشہ منگیتر کے بل بوتے پر ہی شو بازی کرتا رہا تھا۔ اس کے دوستوں کے تو خیالوں میں بھی کبھی نرمین جیسی لڑکی کا گزر نہیں ہوا تھا، اور اب تو شادی میں محض 4-5 روز تھے اور نرمین دغا دے گئی تھی۔ وہ باہر جا ہی نہیں رہا تھا کہ کس منہ سے سب کو نرمین کے بھاگ جانے اور شادی کے ملتوی ہونے کی خبر سنائے۔ میں تو کہتا ہوں تمہارے بھائی بھابھی کی ملی بھگت ہے ساری۔ رخصت کر دیا بیٹی کو کسی پڑھے لکھے امیر آدمی کے ساتھ، اس نکٹو سے بچانے کے لیے۔ خدا کو مانو زلفی کے ابا، اب ایسا بھی بے غیرت نہیں ہے میرا بھائی۔ ایسی بات ہوتی تو آج وہ منہ بھر کے بدلے میں زلفی کے لیے حریم کے رشتے کی بات نہ کرتا۔ نصرت بیگم تڑپ کر بولی تو زلفی مانو کرسی سے اچھل ہی پڑا۔ ہاں ڈرامے، پھپھا سر جھٹک کر رہ گئے۔ کیا کہا اماں؟ ماموں میرے لیے حریم کا رشتہ دے رہے تھے؟ زلفی نے جس بے تابی سے پوچھا اس نے پھپھا کے خون کو مزید تپایا تھا۔ یہ دیکھو، ابھی ایک بار بے عزت ہو کر شوق نہیں اترا دلہا بننے کا اس کا۔ بے غیرت یہ سوچ کہ وہ شادی سے پہلے تجھ پہ لعنت بھیج کر بھاگ گئی ہے۔ انہوں نے زلفی کو غیرت دلانی چاہی۔ ابا یہ بھی تو سوچیں، کوئی تو ایسی بات ہے مجھ میں کہ ماموں مجھے ہی اپنی دامادی میں لینا چاہتے ہیں۔ زلفی کا اعتماد قابل دید تھا۔ تف ہے تمہاری سوچ پہ، پھپھا نے دانت کچکچائے۔ ہے اماں بتاؤ نا، پھر کیا کہا تم نے؟ اچھا فیصلہ کیا ہے ویسے ماموں نے، یہ شادی ہو جائے گی تو دونوں گھروں کی عزت رہ جائے گی۔ زلفی کی تو گویا پھر سے دل کی کلی کھل گئی، لیکن اسی وقت پھپھا نے پیر سے جوتا اتار لیا تو زلفی دوڑا۔ پھپھا نے گالیاں بکتے ہوئے جوتا زمین پہ پٹکا اور نصرت بیگم کی طرف پلٹ کر خونخوار انداز میں بولے، خبردار، میں کہتا ہوں زلفی کی ماں، خبردار جو اب اس گھر میں کسی نے مصطفیٰ احمد کی بیٹیوں کا نام بھی لیا ہو تو۔ اور یہ باب اس روز وقتی طور پہ بند ہو گیا۔ ان کی شادی کو سال بھر ہو چکا تھا، وہ دونوں عباد کے فلیٹ میں ہی رہائش پذیر تھے۔ عباد کے والدین نے بیٹے کو تو قبول کر لیا، لیکن بہو کے لیے گھر کے دروازے بند ہی رکھے۔ وہ کبھی کبھار گھر کا چکر لگا لیا کرتا تھا، ورنہ ان دونوں نے اپنی جو دنیا بسائی تھی وہ اس میں بہت خوش تھے، اور اس خوشی کو بڑھانے اور ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ننھی سی پری میرب دنیا میں آ چکی تھی، جس میں عباد اور نرمین کی جان بستی تھی۔ کبھی کبھار نرمین کا اماں اور ابا اور بہنوں سے ملنے کو اتنی شدت سے دل چاہتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتی۔ میری طرف سے تم پر کوئی بندش نہیں سویٹ ہارٹ، تم جب جی چاہے جاؤ، اپنے ماں باپ سے ملو۔ مجھے بس اس چہرے پہ اداسی اور ان آنکھوں میں آنسو نہیں چاہیے، خوش رہا کرو جیسے میں خوش ہوں۔ عباد آؤٹ لیٹ پہ جانے کے لیے نکلتے ہوئے پیار سے اس کا گال چھو کر بولا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔
لیکن پھر ایک فوری ادراک نے اس کا دل بھینچ لیا۔ تم نے میرے جیسا کچھ کھویا ہی کیا ہے عباد جو تمہیں خوش ہونے سے روکے؟ تم تو پھر سے لوٹ گئے ہو اپنے ماں باپ کے پاس۔ ایک تمہاری محبت کے سوا باقی سب خسارہ ہی تو مول لیا ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرب کی قسم سا کر نیند میں رونے کی آواز نے اس کی سوچوں کو منتشر کر دیا۔ وہ سب کچھ بھلا کر لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کالج سے ذرا دور ہی وین سے اتری تھی اور اپنے ہی دھیان میں چلتی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ سیاہ گاڑی کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی نے گاڑی سے ایک دم اتر کر اس کا بازو تھام لیا تو حریم گھبرا گئی۔ اس نے تڑپ کر دیکھا اور اگلے ہی پل بے حس و حرکت ہو گئی۔ نرمین، کیسی ہو؟ نرمین زبردستی اس سے لپٹ گئی۔ ہاں، یہ ماں جائیاں، کیا ہی مشفق اور جانی پہچانی خوشبو اور اپنائیت پھوٹتی ہے ان کے وجود سے۔ نرمین جیسی خودغرض لڑکی کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، حریم نے سختی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ حری پلیز تم تو ایسے مت کرو۔ وہ فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ اور تم نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ، زندہ درگور ہی کر گئی۔ حریم کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگنے لگا۔ وہ سب تو ماضی ہو چکا ہے اب۔ ہاں تمہارے لیے نرمین عباد، ہماری زندگی پر 2 سال پہلے کی وہ منحوس رات ابھی تک ڈیرا لگائے ہوئے ہے۔ وہ بری گھڑی ٹھہر ہی گئی ہے ہماری قسمتوں پر۔ حریم پلیز سوچو، اگر میرے دل میں تم لوگوں کی محبت نہ ہوتی تو میں کبھی یوں ڈھونڈتی تمہیں۔ اور تم، ایک بار بھی سوچا تم نے ہمارے بارے میں، ابا کے بارے میں، جن کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی تم؟ تمہارا مطلب ہے کہ زلفی سے شادی کر کے میں زندہ درگور ہو جاتی تب میں عظیم بیٹی ہوتی تم سب کے نزدیک؟ اس نے آنکھوں سے ڈھلک کر رخساروں پہ آنے والے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے جھٹکا۔ حریم نے دیکھا اس سال سوا سال کے عرصے میں وہ اور بھی نکھر گئی تھی، حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے کالج سے، تم 5-10 منٹ مجھے نہیں دے سکتی حریم؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ملتجیانہ بولی۔ اب کیا بات کرنا باقی رہ گئی ہے، اب تو سب ختم ہو چکا۔ حریم تپی، لیکن نرمین یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں مر جاؤں گی حریم اگر تم نے بھی مجھ سے منہ موڑا تو۔ تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ہمیں نرمین، ہم بھی تو جیتے جی مر ہی گئے ہیں۔ حریم کا دل چاہا وہیں بیچ راستے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ اللہ کا واسطہ ہے حریم، بس ذرا دیر کے لیے۔ یہ دیکھو، نرمین نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر لپک کر گاڑی کا دروازہ کھول کر پرام میں سے چند ماہ کی خوبصورت بچی کو اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ یہ بھانجی ہے تمہاری، میرب۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ حریم کا دل بڑی بڑی آنکھیں کھول کر حیرت سے تکتی اس گول مٹول سی بچی کی طرف ہمکا۔ پھر اس نے نرمین کی طرف دیکھا۔ بیٹی ہے، اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ بد دعا مت دینا حوری، نرمین تیزی سے بولی۔ تم دیکھنا میں اپنی بیٹی کو اس کی مرضی سے جینے کا حق دوں گی۔ یہ لو، اسے بھی تو پتہ چلے خالہ ہو تم اس کی۔ نرمین نے زبردستی میرب کو حریم کے ہاتھوں میں تھما دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حریم نے بے اختیار اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا ہمارے ساتھ نرمین؟ کیا ہم کہیں بیٹھ کر اطمینان سے چند منٹ بات کر سکتے ہیں؟ نرمین نے التجائیہ کہا۔ نہیں، ابا کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ تم اسے پکڑو، میرا پہلا پیریڈ ہے آج۔ اس نے خوف زدہ ہو کر میرب کو اسے واپس تھمانا چاہا، لیکن نرمین نے اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ پلیز حری، صرف ایک بار، چند منٹ کے لیے، تم پھر کالج آ جانا، ابا کو پتہ نہیں چلے گا۔ نرمین منتوں پر اتر آئی۔ حریم کا جذباتی دل پگھلنے لگا۔ وہ سست روی سے چلتی اس کی شاندار گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہی زندگی تو چاہیے تھی نرمین کو۔ حریم نے اسے پورے اعتماد انداز میں گاڑی چلاتے دیکھ کر سوچا، اور میرب کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گود میں لیٹی نیند کی وادیوں میں جانے کی تیاری میں تھی۔ ننھا سا منہ کھول کر جمائی لینے کے بعد اب وہ ہاتھ کی مٹھی سے آنکھ مسل رہی تھی۔ حریم کے اندر سے اس کے لیے بے ساختہ محبت امڈی۔ اس نے جھک کر میرب کو چوم لیا۔ نرمین بے اختیار مسکرا دی۔ نرمین اسے اپنے فلیٹ پہ لے گئی۔ گلے شکوے، رونا، تسلیاں، وعدے، ابا اماں کو منا لینے کے دعوے، سب کچھ ہوا، اور بس حریم کا دل پگھل گیا۔ اور اس کے بعد یہ پہلی ملاقات آخری ملاقات ثابت نہ ہوئی۔ وہ وقفے وقفے سے کئی بار نرمین کے فلیٹ پر گئی، اور کشش تھی ننھی میرب۔ اس دوران عباد سے بھی کئی بار حریم کی ملاقات ہوئی،
لیکن وہ سلام سے آگے اس سے کوئی بات نہ کر پائی کیونکہ وہ اسے شروع سے ہی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ تو تم نے مارک کی چھٹی کرا دی، وہ پرجوش انداز میں کیتھی کے سنائے گئے قصے پہ محظوظ انداز میں تبصرہ کر رہا تھا۔ کیتھی نے اس کے ہونٹوں پہ پھیلی اپنی پسندیدہ ترین مسکراہٹ کو دلچسپی سے دیکھا۔ ہاں بہت ہوا، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کا پاگل پن۔ کیتھی نے ناک چڑھائی۔ پاگل تو وہ واقعی میں ہے، اگر اس روز تم ساتھ نہ ہوتی تو خیر نہیں تھی اس کی۔ زید نے سر ہلایا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا اور انگوٹھی بھی مل گئی ہے تو اب خاموش ہے وہ۔ کیتھی کو اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی پھلکی دھوپ کے ساتھ چلتی نرم ہوا میں کیتھی کے سنہری بال اڑ کر اس کی نیلی آنکھوں کو ڈھانپتے اور وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں سے وقفے وقفے سے انہیں کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ زید نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ تم بہت بدل سی گئی ہو۔ اس کی جگہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بہت خوبصورت ہو گئی ہو، کیتھی نے ملامت کرنے والے انداز میں کہا تو وہ بے اختیار کہا لگا کر ہنسا۔ لڑکیاں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، وہ خود ہی چھپی بات کا مطلب سمجھ لیتی ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ کیتھی دل سے مسکرا دی۔ آئس کریم ہاتھ میں پکڑے وہ چلتے ہوئے یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کتنی ہی دور نکل آئے۔ اب کچھ عرصے تک شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے، اس نے اچانک کہا تو کیتھی ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ فائنل ایگزامز تو اگلے ماہ ہے تمہارے، تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ مام ڈیڈ سے ملنے جانا ہے اور بھی کچھ حل طلب مسائل ہیں وہاں، مام نے فوراً بلایا ہے۔ او زید ایسا مت کرو، وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ اس نے اسے نرمی سے پیچھے کیا۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں بے وقوف لڑکی، 1-2 ہفتے کے لیے بس۔ ابھی تو میں نے مارک کو چھوڑا ہے، اوپر سے تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا؟ کیتھی نے معصوم سی شکل بنا کر آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ اس کی اس حرکت پہ فدا ہی ہو گیا۔ اس بار میں نے سوچ لیا ہے کہ مام سے اپنی شادی کی بات بھی کر کے آؤں گا، اس نے دھماکہ کیا تھا۔ کیتھی نے بے اختیار اسے دیکھا۔ کس کے ساتھ؟ بھئی ظاہر ہے کسی لڑکی کے ہی ساتھ، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی والدین ہی بچوں کی شادی فکس کرتے ہیں۔ مطلب لڑکی بھی وہی پسند کریں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی اور اس کی مظلوم شکل بنا کر اس بات میں سر ہلاتے ہی دوبارہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ کیت، وہ گڑبڑایا لیکن اتنی دیر میں وہ پلٹ کر واپس بھاگنے لگی۔ لمحہ بھر اس کے اتنے شدید رد عمل پر وہ حیران رہ گیا اور پھر کیتھی کے پیچھے آوازیں دیتے ہوئے بھاگا۔ کیت بات تو سنو، رکو تو۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے سامنے آیا تو مجبوراً کیتھی کو رکنا پڑا۔ اس کی گلابی پڑتی آنکھیں دیکھ کر زید کو ندامت ہوئی، سو مداوے کے لیے وہ فوراً وہیں بہتی سڑک پہ لوگوں کے ہجوم کے درمیان ایک گھٹنے پہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پرنسس، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ذرا سا سر کو خم کر کے ایک دم سے اسے پرپوز کر دیا تو کیتھی کے آنسو جیسے جم گئے۔ مذاق کر رہے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زندگی میں اس سے بڑھ کر شاید ہی کبھی سنجیدہ ہوا ہوں گا میں، وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو کیتھی نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور جذب سے بولی، ہاں کروں گی، میں تم سے ہی شادی کروں گی، مجھے تمہارا پروپوزل دل و جان سے قبول ہے۔ وہ کھلکھلا اٹھی تھی اور آنسوؤں میں بھیگی ہنسی اس کو سحر زدہ کر گئی۔ وہ شام ان کی زندگی کی بے حد قیمتی اور یادگار شام تھی۔ بازو ہلائے جانے یا شاید جھنجھوڑے جانے پر حریم نے مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس پر تھوڑا جھک کر شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ حریم آدھی رات تک رو رو کر سوئی تھی تو اب سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کچھ نیند کی زیادتی کی وجہ سے حریم کو محض اس کے ہونٹ ہی ہلتے دکھائی دیے۔ اس نے پھر سے آنکھیں موند لیں۔ اس نے دوبارہ حریم کا بازو ہلایا تو اب کی بار وہ چونک کر حواس میں آئی۔ مجھے آفس جانا ہے، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور ناشتہ بناؤ جا کر، پھر اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ اب کی بار حریم کو اس کے تمام الفاظ اچھی طرح سمجھ میں آئے تھے مگر وہ ناگواری سے کروٹ بدل گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے تو بھوک ہے نا، اٹھو شاباش، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ وارڈروب کھول کر شرٹ دیکھنے لگا۔ تو جا کر کسی سے بھی ناشتہ بنوا لو، کچن میں 2 کام والیاں موجود ہیں، وہ تڑخ کر بولی۔ یہ تمہارا فرض ہے نا کہ کام والیوں کا، وہ ترنت بولا اور شرٹ کے ساتھ میچنگ ٹائی نکال کر وارڈروب بند کر دی۔ حریم بل کھا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھ سے حقوق و فرائض کی بات مت کرنا، سمجھے؟ جو ہو چکا اس کا سوگ منانا اب بند کرو اور نارمل لائف کی طرف آؤ، اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ وہ شرٹ پہن کر بٹن بند کرتے ہوئے سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں تو نارمل زندگی ہی جی رہی تھی،
طوفان تو تمہارا برپا کیا ہوا ہے اس میں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گزرے ہوئے حالات پر رونا بند کر کے آگے کی زندگی کو بہتر کرو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ حریم دکھ کی شدت میں گھری تھی۔ کتنا آسان ہے تمہارے لیے یہ سب کہہ دینا، کیونکہ تم میری زندگی میں سب کچھ غلط کر کے اب اپنی زندگی میں سب ٹھیک چاہتے ہو، جو کہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے آخر میں گویا چلا اٹھی تھی۔ وہ ناگواری سے پلٹ کر حریم کو دیکھنے لگا۔ اگر تمہاری زندگی میں بہت کچھ غلط ہوا ہے تو صحیح میری زندگی میں بھی نہیں ہوا۔ یہ تمہاری جگہ تو قطعاً نہیں تھی جہاں تم بیٹھی ہو، محض اس بچی کی وجہ سے۔ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ میرب کا حوالہ دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، مجھے بھی خواہش نہیں تھی اس جگہ پر آنے کی، تمہاری ہی چال تھی یہ۔ اس کی بات نے حریم کو اتنا تپایا کہ وہ مارے غصے کے بیڈ سے اٹھ گئی۔ جو بھی ہوا اب ہو گیا نا، اس ماتم کو ختم کرو اور اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ تم میری ذمہ داری نہیں ہو، آئی بات سمجھ میں؟ 10 بار بتا چکے ہو تم کہ میں یہاں اس بچی کی وجہ سے ہوں، تو بس اس بچی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے میں نے۔ وہ چیخی تو وہ مسکرا دیا۔ واہ، بہت خوب، یعنی اپنی ذمہ داری اٹھوانے کے لیے مجھے ایک اور بیوی لانی پڑے گی۔ وہ یقیناً حریم کے تپے ہوئے انداز سے محظوظ ہوا تھا۔ میری طرف سے چاہے تم بھاڑ میں جاؤ۔ شدید غصے سے حریم کی زبان پھسلی، ساتھ ہی اس نے گھبرا کر مقابل کی طرف دیکھا۔ ٹائی کی ناٹ باندھتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ زبان قابل برداشت نہیں ہے میرے لیے، سو آئندہ دھیان رکھنا، وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ اس کا آسان حل یہی ہے کہ تم مجھ سے بات ہی نہ کیا کرو، حریم سلگ کر کہتی ہوئی واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر بیڈ کی طرف گیا، سوئی ہوئی میرب کی پیشانی کو نرمی سے چھوا اور اپنا لیپ ٹاپ، بیگ اور گاڑی کی چابی لیے کمرے سے نکل گیا۔ آج پھر شام سے کچھ دیر پہلے مائرہ آ کر نصرت بیگم کے کمرے میں گھسی جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ میرب فیڈر پی کر فارغ ہوئی تو یوں ہی کھیلتے کھیلتے دادی کے کمرے میں گھس گئی۔ حریم اسے 1-2 بار آواز دے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر ہی اندر کڑتی وہ بستر پہ دراز ہو گئی۔ ایک تو میرب کے ساتھ بھاگ دوڑ، اوپر سے رات نیند پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے یوں ہی الٹی سیدھی سوچوں میں گم اس کی آنکھ کب لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ایک شعور سا تھا جو اسے گہری نیند سے چوکانے کا باعث بنا۔ وہ سراسیما سے اٹھ کر جوتوں میں پاؤں پھنساتی باہر لپکی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے سریا کو بیبی سیٹر لے کر گھبرائے ہوئے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر روکا۔ وہ میرے بیبی باہر لان کی سیڑھیوں سے گر گئی ہیں، اتنا خون نکل رہا ہے، ابھی چھوٹے صاحب آئے تھے، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ سریا بیچاری روحانسی ہو رہی تھی، خود حریم کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ الہی خیر، وہ سریا کے ساتھ باہر بھاگی۔ وہ مسلسل روتی ہوئی میرب کو اٹھائے چپ کروا رہا تھا۔ میرب کی پیشانی اور ہونٹ سے نکلنے والا خون اس کی شرٹ کو تیزی سے داغدار کر رہا تھا۔ حریم نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بے اختیار میرب کو لینے کے لیے آگے بڑھی تو نصرت بیگم نے اس کا بازو پکڑ کر روکا اور پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ تم جاؤ، جا کر اس عالیشان محل میں اپنی نیندیں پوری کرو، تمہیں کیا کوئی مرے یا کوئی جیے۔ حریم سن رہ گئی۔ وہ بیبی سیٹر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر میرب کو اس میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تکلیف کی شدت سے روتی اور مچلتی جا رہی تھی۔ خدا کے لیے یہ تانوں تشنوں کا وقت نہیں ہے، مجھے میرب کو دیکھنے دیں، اسے چوٹ لگی ہے۔ حریم یکلخت حواسوں میں لوٹی تھی، تیز لہجے میں کہتی زبردستی آگے بڑھی اور میرب کو بیبی سیٹر سے اٹھا کر گود میں بھر لیا۔ ڈرامے، نصرت بیگم نے اسے گھورا۔ ماما ماما، اتنے عرصے میں پہلی بار میرب اسے پکارتے ہوئے حریم کی گود پا کر اس سے لپٹ کر ہچکیاں بھر کر جس طرح روئی، خود حریم کی آنکھیں برس پڑیں۔ چلیے میں ساتھ چلتی ہوں۔ وہ میرب کو گود میں لیے گاڑی میں بیٹھ گئی تو بحث کو بیکار سمجھ کر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ بس بس میری جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، بس اب رونا نہیں، یہ دیکھو ماما پاس ہے آپ اپنی میرو کے۔ وہ سارے راستے اسے پیار کرتی بہلاتی سہلاتی رہی تھی، جبکہ وہ لب بھینچے ونڈ اسکرین کے پار نظر جمائے گاڑی اڑاتے ہوئے ہاسپٹل لے گیا۔ سارے راستے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ڈاکٹر نے میرب کو چیک کر کے انہیں تسلی دی۔ پیشانی کا زخم بہت گہرا نہیں تھا، سو ٹانکوں کی نوبت نہیں آئی۔ زخم صاف کر کے بینڈیج کر دی گئی۔ اسی طرح منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اپنا ہی دانت ہونٹ پہ کھب جانے کی وجہ سے جو زخم ہوا تھا اسے بھی صاف کر کے آئنٹمنٹ لگا دی گئی۔
اس دوران میرب کے تڑپنے اور رونے کے ساتھ حریم بھی چپکے چپکے روتی رہی۔ پریشان مت ہو میڈم، بچی ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سیریس چوٹ نہیں ہے، یہ زخم بھی 2-4 روز میں بھر جائیں گے۔ ڈاکٹر نے میرب کو انجیکشن لگاتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، مگر یہ تو کوئی حریم کے دل سے پوچھتا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی۔ ایک بار نرمین کو کھونا اور اب اس کی آخری نشانی کو یوں تکلیف میں دیکھنا، اس کا دل مسلسل کوئی کچل رہا تھا۔ اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے تو دھیان کیوں نہیں رکھتی ہو اس کا؟ اسے واپسی پر بھی گاڑی میں سوں سوں کرتے دیکھ کر وہ رہ نہیں سکا تو درست لہجے میں بولا۔ حریم خاموشی سے گود میں سوئی میرب کو دیکھتی رہی، جو سوتے میں بھی ذرا ذرا دیر بعد سسکی بھر رہی تھی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ خدا کے لیے حریم، میں اب میرب کو کھونا نہیں چاہتا ہوں، وہ دکھ سے بوجھل لہجے میں بولا۔ میں بھی، حریم نے دفتن آنسو بھری آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں تو وہ بے اختیار نرمی سے مسکرا دیا۔ اور اس کے لیے چاہے مجھے تمہاری ماں سے ٹکر لینی پڑے، چاہے تمہاری نام نہاد محبوبہ سے۔ وہ دوبارہ سے میرب کو دیکھتے ہوئے کرب سے سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگا تو حریم کمرے میں نہیں تھی۔ وہ سوئی ہوئی میرب کے پاس سے احتیاط سے اٹھا اور شاور لینے گھس گیا۔ تیار ہو کر باہر آیا تو مائرہ کو ناشتے کی میز پر نزہت بیگم کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ اب کیسی طبیعت ہے میرو کی؟ پھپھو سے پتہ چلا کہ کل گر گئی وہ، اسے دیکھتے ہی مائرہ کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے، باقی زخم بھرنے میں تھوڑے دن تو لگیں گے ہی۔ اور تم نے کئی روز سے گھر کا چکر نہیں لگایا، ممی پاپا بھی پوچھ رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے لگی۔ لیکن اسی وقت حریم ناشتے کی ٹرے کے ساتھ کچن سے نکلی۔ یہ لیں آپ کا ناشتہ، مجھے پتا تو نہیں کہ آپ ناشتے میں کیا پسند کرتے ہیں، لیکن سریا سے پوچھ کر بنا لیا ہے۔ فیروزی رنگ کے لان کے سوٹ میں بالوں کو کیچر میں جکڑے وہ بہت تر و تازہ سی لگی، جیسے نئے سرے سے میدان جنگ میں اتری ہو، اور وہ تینوں نفوس ہی حیران تھے۔ سب سے پہلے وہ اس حیرانی سے نکلا۔ حریم نے ناشتہ اس کے سامنے لگا دیا تھا۔ واہ، تھینک یو اس مہربانی کے لیے۔ سریا بناتی تو ہے ناشتہ، پھر کیا ضرورت تھی تمہیں اپنے تجربے کرنے کی؟ نصرت بیگم ناگواری سے بولیں تو حریم اپنی نشست پہ بیٹھتے ہوئے قصدن مسکرائی۔ دراصل آپ کے بیٹے کی بھرپور فرمائش تھی کہ میں ان کے لیے ناشتہ بنایا کروں، تو سوچا اس کام کا ذمہ بھی اٹھا ہی لوں۔ مائرہ نے اڑی رنگت کے ساتھ پھپھو کو دیکھا، جو بہو کے اس وار پر خود بے یقین ہو کر بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ حریم کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ انہیں انہی کی زبان اور انداز میں جواب دینے والی تھی۔